بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome back to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جی الحمدللہ we're back after a long time. I do apologize for the delay. ہم لوگ خاصے دور رہے آپ سے، لیکن اپنے خیالات میں، اپنے تھاٹس میں، اپنی دعاؤں میں آپ سب کو یاد رکھا ہوا تھا. آپ سب جانتے ہی ہیں کہ I had taken a journey for Hajj and الحمدللہ I'm back now and اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک عبادات اور جتنی بھی ہمارے نیک اعمال ان کو قبول فرمائے. تو انشاءاللہ آج اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراؤں، تھوڑا سا ذرا آپ کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ پہلے کر لیتے ہیں، کیونکہ اٹس لانگ اوور ڈیو. بہت عرصے سے آپ سے اس طرح سے بات نہیں ہوئی، لیکن چلیں آج یہ ایک موقع ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ کچھ اپنے خیالات شیئر کرنا چاہوں گا. جو یہ ایک امیزنگ جرنی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے اوبلیگیشن ہے، وہ لوگ جو کہ صاحب استطاعت ہیں کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ کم از کم حج ضرور کریں. دیر سو مینی لیسنز دیٹ یو کین لرن فرام اٹ. بہت ساری چیزیں ہیں جو ریفلیکشنز ہوتی ہیں جو انسان سیکھتا ہے. تو سب سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے اس سال حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حج قبول فرمائے اور اس کی بہترین جزا خیر عطا فرمائے. ایک دو ریفلیکشنز آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ پہ بھی جاتے ہیں تو آپ طواف کے ساتھ اپنا معاملہ شروع کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. اور آئی تھنک اس کے پیچھے جو ایک سائیکولوجیکل ایک ڈیولپمنٹ ہم اپنے اندر کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے اندر کی امپرومنٹ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے ارد گرد ریوالو کرنی چاہیے. یعنی ہم لوگ جس طرح کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک سائیکولوجیکلی پریپ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ میری پوری زندگی کے اندر جو میرا گول ہے، جو میرا مقصد ہے، جو میرا مرکز ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. میں نے اللہ کو اپنی زندگی میں نمبر 1 پرائیورٹی پر رکھنا ہے، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. چاہے میری جاب ہو، میرا کریئر ہو، میرے لوڈ ونز ہوں، یعنی کوئی بھی اللہ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. سو آپ اپنے آپ کو مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ذوالحجہ کے اندر جب عید کا دن آتا ہے تو ہم اس میں قربانی کرتے ہیں، اور وہ قربانی کا ریچول جو ہے وہ بھی اسی چیز کی طرف ہماری توجہ لے کے جاتا ہے. وہ جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ایک حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو. وہ بیٹا جو بہت دعاؤں کے بعد ان کو ملا، اور بہت عمر کی ایک اس حصے میں جب آپ بہت بزرگی کی طرف جا چکے تھے، وہ بیٹا جو ہے اس کو، جو آپ کا لخت جگر ہے، جو آپ کی آنکھوں کا تارا ہے، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو آپ کے دل کا سکون ہے، اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ ابراہیم اب اس کو میرے لیے اس کو قتل کر دو، ذبح کر دو اس کو. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے جا کے بات کرتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابا جان جو حکم دیا گیا ہے بس اس کو کر گزریں. اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلا دیتے ہیں. اور جب آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بجائے بچے کے وہاں پہ ایک بھیڑ ہے جو کہ قربان ہو چکا ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ صرف کسی جانور کی قربانی کا واقعہ نہیں ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، ان کو ذبح کر دیں، ان کو مار دیں. نہیں، یہ مقصد نہیں تھا. مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے دل میں قربان کر دیں تاکہ محبت صرف اللہ کی رہ جائے. تو یہ وہ ریچول ہے جو ہم ہر سال بڑی عید کے اوپر اس کو ہم لوگ مناتے بھی ہیں، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. حج پہ جو لوگ گئے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو وہاں پہ وٹنس کرتے ہیں. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس عید پر جانور کے علاوہ کون سی اپنی خواہشات ہیں جن پر چھری پھیری ہے. آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے اور میرے رب کے بیچ میں آ رہی ہیں. آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے میرے رب سے جڑنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں. وہ کون سی ایسی ٹیمپٹیشنز ہیں، وہ کون سے ایسے ڈیزائرز ہیں، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کو میں اس دفعہ بس فیصلہ کروں اور قربان کر ہی دوں کہ نہیں یا اللہ میں تجھ سے محبت زیادہ کرتا ہوں. ہاں، ان گناہوں میں، ان ٹیمپٹیشنز میں چسکا تو بڑا ہے، پلیجر تو بڑا ہے، لیکن یا اللہ میں تیری محبت میں ان کو بھی قربان کرتا ہوں، کیونکہ تیرے سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. میری زندگی تیرے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ ایک ذرا فوڈ فار تھاٹ ہے جسے میں چاہوں گا کہ آپ سٹارٹ کریں، بیکاز بہت سارے لیسنز تو بہت سارے ہیں، ہزاروں باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چلیں آج کے لیے یہ ایک ہی بات صحیح. اسپیکنگ آف ڈیزائرز اینڈ ٹیمپٹیشنز، مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیطان کو سب سے اچھا کام کیا لگتا ہے؟ ذرا سوچئے کون سا ایسا کام ہے جو شیطان کو بہت جس سے محبت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے شاید وہ شرک ہوگا.
اور یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ رات کے ٹائم ایک باڈی آف واٹر کے اوپر, کسی پانی کی جگہ کے اوپر اپنا تخت لگا دیتا ہے, تخت سجا دیتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے مختلف شیاطین کو اپنے پاس بلاتا ہے, اور مختلف شیاطین اس کے پاس آتے ہیں اور باری باری اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بھئی آج میں نے کسی سے قتل کروا دیا, آج میں نے کسی سے زنا کروا دیا, آج میں نے کسی سے فلاں چوری کروا دی, ڈاکہ ڈلوا دیا. تو شیطان ان سب کو نا بڑی شاباشیاں دیتا ہے, بڑا ان کو ایک پیٹ آن دا بیک دیتا ہے کہ یار تم نے کمال کام کیا. پھر ایک چھوٹا شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے ہسبینڈ اور وائف کے اندر سیپریشن کروا دی ہے, میں نے ان کے بیچ میں ڈیورس کروا دی ہے. تو اس کو شیطان یہ کہتا ہے, ابلیس یہ کہتا ہے کہ تم میرے سب سے زیادہ چہیتے ہو, میرے ساتھ آ کے بیٹھو, اور وہ اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اپنے بالکل ساتھ بٹھاتا ہے. ڈیورس کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے, ڈیورس ایک ایسی چیز ہے جو جائز ہے, شرعی طور پہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک ایسی چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ مرڈر کرنا تو ایک کبیرہ گناہ ہے, زنا کرنا تو کبیرہ گناہ ہے, ڈاکے ڈالنا اور چوریاں کرنا تو کبیرہ گناہ ہے, لیکن ان کبیرہ گناہوں پہ شیطان اتنا خوش نہیں ہو رہا جتنا ایک ایسی چیز پر ہو رہا ہے جو کہ گناہ میں نہیں آتی لیکن ناپسندیدہ چیز ہے. آخر کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہو تو وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی وہ سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے ہسبینڈ اور وائف سے. ہسبینڈ اور وائف مل کر ایک فیملی بناتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کی فیملی بنتی ہے. بہت ساری فیملیز مل کر ایک کمیونٹی بناتی ہیں, کمیونٹیز آپس میں مل کے ایک سوسائٹی کو تشکیل دیتی ہیں, سوسائٹیز مل کر ایک شہر بناتی ہیں, شہر مل کر ایک ملک بناتے ہیں, ملک مل کر ایک امت بناتے ہیں. تو اگر آپ ایک مسلم امت کے مولیکولر لیول کے اوپر فساد ڈال دو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ پوری مسلم امت جو ہے وہ انٹرنلی ڈس انٹیگریٹ کر جائے, یعنی امپلوڈ کر جائے, اندر سے ہی پٹاخہ بج جائے اور پوری کی پوری چیز. فار ایگزامپل دیکھیں, اگر ایک انسان کو فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کسی کی بازو ٹوٹ جاتی ہے, اب یہ بازو ٹوٹ جاتی ہے اور بازو علیحدہ ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ ڈیکیپیٹیٹ ہو گیا, بہت بری بات ہے. لیکن کیا وہ زندگی گزار سکتا ہے؟ بالکل گزار سکتا ہے, کیونکہ باقی باڈی تو ٹھیک ہے نا, ایک بازو اس کا اتر گیا, اب چلیں باقی ایک ہاتھ تو ہے اس کا, ایک بازو ہے, ٹانگیں بھی ہیں, چل پھر سکتا ہے, بہت سارے کام کر سکتا ہے. ہاں اس کو پرابلمز ہوں گی لیکن زندگی گزر جائے گی اس کی. لیکن اگر ایک بندے کو مولیکولر لیول کے اوپر باڈی میں کوئی ایسی انفیکشن ہو جاتی ہے, کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جو اس کے مولیکولر لیول پہ اس کو امپیکٹ کرتی ہے, تو وہ اس بندے کو بالکل ناکارہ کر دیتی ہے اور اس کی جان بھی لے لیتی ہے. بالکل اسی طرح سے شیطان ان چیزوں پر زیادہ خوش ہوتا ہے جو کہ مسلم امت کو اندر سے تباہ کر جاتے ہیں, اندر سے کھا جاتے ہیں. اس لیے ڈیورس اس کو اتنی پسند ہے, جو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی ہے, سیپریشن ہے, وہ اس کو اتنی پسند ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ ہاروت ماروت کا زمانہ تھا نا, جب وہ لوگ جادو کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر 2 فرشتے بھیجے, تو وہ بھی جو میجک جس کی بات کی گئی ہے جو کہ لوگوں میں پھیلا اور جس کو پاپولرائز کیا گیا اور جس کو لوگ پسند کرتے تھے, وہ تھا کہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں سیپریشن کیسے کاز کرنی ہے تھرو میجک. آج ہم نے ایک ریسنٹ رپورٹ کے اندر پتہ چلا کہ اسلام آباد کے اندر, آلدو یہ دنیا بھر کے سٹیٹس بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہے, اسلام آباد کے اندر پاکستان کے اندر, جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے, اس کے اندر ڈیورس کی شرح یہ ہے کہ ابھی 2026 کے اندر جنوری سے لے کے اب تک 45,000 کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں صرف اسلام آباد میں, جنوری سے لے کے اب تک 45,000. دس مینس کہ یہ 9,000 کیسز پر منتھ ہے, 9,000 ڈیورس ریلیٹڈ کیسز پر منتھ چھوٹے سے شہر اسلام آباد کے اندر, جس کا مطلب ہے 300 کیسز پر ڈے کے حساب سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ سٹیٹس الارمنگ ہیں کہ نہیں ہے؟ پتہ ہے ہم لوگوں نے نا نمبروں کو ایبزارب کرنا بھی چھوڑ دیا. اب ہم نا نمبرز آر جسٹ نمبرز, ہم لوگوں کو اتنے نمبرز مل چکے ہیں, فلسطین میں اتنے جو ہے نا شہید کر دیے گئے, فلاں جگہ پہ اتنے مار دیے گئے, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا, اتنے نمبرز ہمارے سامنے آ گئے کہ اب یہ سٹیٹس جو ہے نا اٹس جسٹ اے نمبر ہے نا, لوگ اس کے بارے میں غور بھی نہیں کرتے. بٹ تھنک اباؤٹ اٹ فار اے سیکنڈ, جنوری سے لے کر اب تک 45,000 ڈیورس کیسز ان اسلام آباد. مجھے بتائیں اتنی شادیاں بھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں یا نہیں ہوئی؟ کیا 45,000 نکاح ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ نکاح کی شرح کیا اور ڈیورس کی شرح کیا ہے. اینڈ ویئر آر وی ہیڈنگ ایٹ دس ریٹ؟
دا مور امپورٹنٹ کوشچن از وائی از اٹ کہ ڈیورس کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے. وائی از اٹ کہ ایک دن میں 300 کیسز ڈیورس کے رجسٹر ہو رہے ہیں. نا بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی میں نے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک پروجیکٹ کے اوپر آغاز کیا جہاں پہ جو ینگ کپلز ہیں ان کو تربیت دی جائے کہ واٹ ٹو ایکسپیکٹ وین دے گیٹ میریڈ. جیسے کہ ملیشیا کے اندر یہ ہوتا ہے اور یہ ماڈل فالو کیا جاتا ہے کہ جب آپ نکاح کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو نکاح سے پہلے آپ کو ایک شارٹ کورس کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ کس جرنی کے اوپر امبارک کر رہے ہیں, کس سفر کا آغاز کر رہے ہیں, کیا آپ اس سفر کے لیے مینٹلی اینڈ سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی اور اسپریچولی تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ آخر یہ جو ڈیورس کی شرح ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. کئی وجوہات آپ کے سامنے میں یہاں پہ پیش کر سکتا ہوں, اگین اپنی طرف سے نہیں بلکہ بیسڈ اپون جو ریزنز ہم تک پہنچتے ہیں تھرو ویریس پیپل, چاہے ہمارے پرسنل انٹریکشنز کے تھرو یا ایون اسٹیٹسٹکلی بھی جب دیکھا جاتا ہے کہ جب رپورٹنگ کی جاتی ہے کہ جی آخر کیا وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ جو آپ کو نظر آتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہیونگ فالس ایکسپیکٹیشنز, یعنی کہ جب میاں یا بیوی جب شادی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشنز بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا یہ بات بہت اچھی طرح, مجھے تو کم از کم زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ جو ویڈنگ پلاننگ ہے اس کے اوپر بہت توجہ دی جاتی ہے. ویڈنگ پلاننگ سے کیا, اور باقاعدہ ویڈنگ پلانرز ہیں. آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے کسی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو یا ویڈنگ پلانر کو ہائر کرتے ہو کہ اچھا مجھے بتائیں بھی کیٹرنگ کہاں سے کرانی ہے اور ساؤنڈ اینڈ لائٹ کہاں سے ارینج کروانا ہے اور ویڈیو کون بنائے گا, اور یہ بتائیں کہ وہ جو ڈرون شاٹس ہیں وہ کون لے گا, اور ہوٹل یا مارکی کون سی بک کرانی ہے, فلاور ارینجمنٹ کہاں سے ہوں گے, جوڑا لڑکی کا جوڑا کہاں سے بنے گا, لڑکے کا جوڑا کہاں سے بنے گا, جیولری کہاں سے آئے گی, میک اپ کہاں سے کروائیں گے, کس بیوٹی پارلر میں جانا ہے. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان پر بہت توجہ دی جاتی ہے بیکاز سارا فوکس کس پہ ہے, آن دا ڈے آف دی ایونٹ اٹ سیلف. اور ایونٹ بھی بلکہ ایک دن کا نہیں ہوتا. آپ سب یہ بات جانتے ہیں ہمارے ایونٹس تو پورے مہینے لاسٹ کرتے ہیں. یعنی شادی کے دن سے پہلے سے وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, ڈانس پریکٹسز گھر میں چل رہی ہیں, اور ابھی مائیوں کا فنکشن ہوگا, پھر مائیوں پارٹ 2 ہوگا, پھر مہندی کا فنکشن ہوگا, پھر آپ کی جوتا چھپائی ہوگی, پھر دودھ پلائی ہوگی, پھر منہ دکھائی ہوگی, اور پتہ نہیں کتنی کوئی ہم نے رسمیں اس میں ڈال دی ہیں, آل فار جسٹ اے فیو ڈیز. یہ جو کچھ دن ہیں اس کی پوری تیاری صرف ان دنوں کی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, نو بڈی ریئلی کیئرس. کیا ہسبینڈ وائف آپس میں کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں, نو بڈی ریئلی کیئرس. فوکس کیا ہے, بس ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ جائے کہ ہماری بڑی ایپک قسم کی ایک بڑی میجیکل قسم کی شادی ہوئی تھی, اور وہ شادی جو اللہ کی نافرمانی میں ہوئی ہو, وہ شادی جس میں دعائے خیر تو ہم ٹیکنیکلی کروا دیتے ہیں لیکن اس دعائے خیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی شریعت کی وہ دھجیاں اڑتی ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری فالس ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور ہماری پلاننگ جو ہے نا وہ جسٹ پلاننگ ان دا رانگ ڈائریکشن. ہماری پلاننگ ساری کی ساری ایونٹ ڈے کے اوپر ہوتا ہے. وہ جوڑا جس کے اوپر اتنی محنت کی آپ نے اور ایک دن کے علاوہ شاید آپ کو دوبارہ پہننے کا بھی موقع نہیں ملے گا. وہ کیٹرنگ اور وہ سارے کھانے جو لوگ کھا کے چلے گئے, نو بڈی ریئلی کیئرس. لیکن جو اصل چیز تھی کہ ہسبینڈ وائف کیا خود سے تیار ہیں اس ریلیشن شپ کو نبھانے کے لیے, ان فیملی کے جو بھی نارمز ہیں ان کو آگے چلانے کے لیے, یا نہیں, یا وہ مینٹلی تیار نہیں ہیں. تو پہلی بات کیا ہے, فالس ایکسپیکٹیشنز. دوسری چیز جو مجھے بار بار نظر آتی ہے اور شاید یہ بھی نمبر 1 ہو سکتی ہے, وہ ہے لیک آف صبر. یعنی ہمارے اندر صبر اور برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں, آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس سے پوچھیں کہ ان کے ہاں شادیوں کا کیا کانسیپٹ تھا. شادی کا مطلب ہی, پیار کا مطلب ہی سیکریفائس تھا. پیار کا مطلب یا شادی کا مطلب یہ تو نہیں کہ آئی گیٹ واٹ ایور آئی وانٹ. لیکن اب جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا نا, وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اس کو ایز اے کانٹریکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, ایز اے ڈیل دیکھ رہا ہوتا ہے. مجھے کیا ملے گا, مجھے کیا ملے گا. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, آپ کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں, اس کو میوچولی اگریڈ اپون ہونا چاہیے. لیکن جب آپ obsess کرنے لگتے ہو نا اس کے اوپر کہ میں مجھے بتائیں, مجھے کیا مل رہا ہے, مجھے کیا مل رہا ہے. پیار محبت کے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا ایثار کا, سیکریفائس کا, غلطیوں کو اوور لک کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسپاؤس میں آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہو لیکن اس میں کچھ خیر ہو, اور ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو خیر والی لگ رہی ہے جس میں ایکچولی کوئی شر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو کسی ڈفرینٹ زاویے سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ اس میں کوئی خیر موجود ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ عام طور پہ جب بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ڈیورس تک پہنچ جاتی ہے تو آپ لوگوں سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر کیا وجوہات بنی,
تو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک انسان کے نیگیٹو ٹریٹس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی پازیٹیو ہمیں نظر نہیں آتا. اور میں تو پرسنلی ایسے بہت سارے کیسز سے ڈیل کر چکا ہوں جہاں پہ جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی آپ کے اسپاؤس میں کیا پرابلمس ہیں, وہ بتاتے ہیں جی 1 2 3 4 5 6, پھر آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ سارے آپ نے 10 پرابلمس گنوا دیے, اگریڈ. اب آپ یہ بتاؤ کہ کیا اس میں کوئی خیر بھی ہے؟ جب آپ نے شادی کی تھی ظاہری بات ہے کچھ تو دیکھا ہوگا, اور ابھی بھی آپ جو کہ ساتھ ہی ہیں کچھ تو پازیٹیو ہوگا. پھر وہ جب گروانا شروع کرتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو پھر خود ہی ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں ویسے اتنے بھی برے نہیں ہیں. تو میں نے تو کوئی اس میں کارنامہ نہیں کیا ہوتا, خود ہی بس آپ کو ریئلائز کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اتنے سارے نیگیٹیو نظر آ رہے ہیں, اف یو فوکس آن دا پازیٹیو دین یو کین وے دیم آؤٹ کہ بھائی اس انسان میں پازیٹیوز زیادہ ہیں یا نیگیٹیو زیادہ ہیں, اور جو نیگیٹیوز ہیں کیا یہ برداشت کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں ڈیورس کبھی کبھار بہت جینوئن ریزنز ہوتے ہیں, اور شاید یہی آپشن ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس. کبھی کبھار واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ میرج اتنی ابیوسو ریلیشن شپ بن جاتی ہے, اتنی ٹاکسک ہو جاتی ہے کہ واقعی میں اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اس میں سے ایگزٹ کریں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک نارم بن جائے کہ پہلی ہک اپ پہ, پہلے ہرڈل پہ, پہلی پرابلم پہ پہلا خیال جو آپ کو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ڈیورس, بس نکلو یہاں سے باہر. یعنی برداشت نہیں ہے, کوئی صبر کا مادہ نہیں ہے, کوئی آپس میں نیگوشیٹ کر لینا, کمپرومائز کر لینا, تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کسی انٹرمیڈیری کو بیچ میں لے آنا, یعنی کچھ وہ کام نہیں ہوگا. پہلی تھاٹ کیا کہ بس مجھے فلاں چیز نہیں ملی, تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ, اینڈ آف دا اسٹوری. اور پھر خود سوچیں کہ اس کا امپیکٹ بچوں پہ کیا پڑتا ہے. ہمارے لیے تو بڑی ایزی بات ہے نا کہ آپ نے ایک جملہ بولا اور 2 جملے بولے اور معاملہ ختم کر دیا, ٹھپ کر دیا, بٹ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور بالکل ہیں, اگر آپ سائیکولوجیکل اسٹڈیز پڑھیں کہ بچوں کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے تو ہیوی امپیکٹ ہوتا ہے. ان کی ایجوکیشن پہ, ان کے مورل ایتھیکل ویلیوز پہ, ان کے بیہیویئر پہ سیویئر کانسیکوینسز ہوتے ہیں. سو اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیجن بائی اینی اسٹریچ آف دی امیجنیشن. سو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے کہا کہ فالس ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جب گوئنگ ان ٹو میرج. آئی ڈونٹ نو ہم کیا خواب دیکھ رہے تھے, کیا پریاں, اور ہمیں کیا فیری ٹیلز نظر آ رہی تھیں اس کے اندر کہ پتہ نہیں جب شادی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا. ایک تو یہ بہت بڑا پرابلم. دوسرا صبر کا نہ ہونا. تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے مینشن کروں گا وہ ہے بلیو اٹ اور ناٹ سوشل میڈیا. بیکاز سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگوں نے اپنی اسٹوریاں ڈال کے نا لوگوں کو ایسا امپریشن دے دیا ہے کہ جہاں پہ لوگ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کمپیریزنس کرتے ہیں. کمپیریزن نہیں کرتے ہیں, دیکھو وہ لوگ تو ویکیشن پہ گئے ہوئے ہیں, ہم لوگ کیوں نہیں گئے. بھائی آپ کے 1000 سرکمسٹانسز میں فرق ہو سکتا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لوگ ویکیشن پہ گئے یہ سارا وقت ویکیشن پہ ہوتے ہیں؟ اگر یہ ہر وقت پکچرز ڈال رہے ہیں کہ جی ہم ابھی اس وقت فلاں کافی شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم براؤنی کھا رہے ہیں, اور ابھی ہم کپ کیک کھا رہے ہیں, اور ابھی ہم کافی پی رہے ہیں, اور ابھی ہم فلاں کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے سارا وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی سالن روٹی کھاتے ہیں, اس کی تصویریں نہیں کبھی ڈالتے یہ لوگ. لیکن آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس سے امپریشن ہی آ رہا ہے کہ یار سارے ہی شغل لگا رہے ہیں, سارے ہی انجوائے کر رہے ہیں سوائے میرے. ایوری بڈی از ہیونگ دا ٹائم آف دا لائف. ہر کوئی ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں جا رہا ہے اور ریویوز دے رہا ہے, اور اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, اور ٹریول کر رہے ہیں, اور ویکیشننگ کر رہے ہیں, اور میں یہاں پہ سڑ رہا ہوں یا سڑ رہی ہوں. اور کمپیریزنز آتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کہا تھا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو, رائٹ؟ تو آپ کے اندر ایک شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ تھرو سوشل میڈیا اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں, اور وہ ظاہر, اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں وہ اوپر والے بھی نہیں ہیں ٹیکنیکلی, وہ بھی آپ دیر ان دا سیم بورڈ جس میں آپ ہیں, لیکن وہ پوسٹنگ زیادہ کر رہے ہیں. ان کے پاس آئی فون 17 آ گیا ہے, وہ بڑے نا زوم مار کے اور پورٹریٹ شاٹس لے کے اور سنیمیٹک شاٹس لے کے چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کس ہالی ووڈ مووی میں زندہ ہیں یہ لوگ, اور میں کیوں اس ہالی ووڈ مووی میں نہیں ہوں. میرے پاس کیوں فلاں تھکا ہوا موبائل فون ہے, اور جو ہے نا سڑی ہوئی تصویریں میں لیتا ہوں, اور نہ مجھے کھانا ڈھنگ کا ملتا ہے, اور میں بھی سالن روٹی اور چاول دال پہ ہی ہوں. چاول دال پہ وہ بھی ہیں, سالن روٹی پہ وہ بھی ہیں, لیکن وہ پوسٹنگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دے میک اٹ لک لائک. اور یہ آپ سب نے, آئی ایم 100% شیور آف دس, آپ سب نے یہ بات نوٹس کی, اور آپ سب نے یہ بات دیکھا ہے کہ جب آپ ریسٹورینٹس پہ جاتے ہیں, جیسے ہی کھانا آتا ہے لوگوں کے فون پہلے باہر نکلتے ہیں, کھانا بعد میں کھاتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا اس طرح؟ جیسے ہی ریسٹورینٹ میں جیسے کھانا آتا ہے ایک ایستھیٹک قسم کی شاٹ لینا شروع کرتے ہیں, جیسے ویٹر آتا ہے نا یہ شاٹ آ رہا ہے آج, اور جیسے ہی آپ اس پہ کھانے پہ زوم آ رہا ہے, اور پھر یہی فوراً اپلوڈ ہو جائے گا. پتہ نہیں آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے ان لوگوں کا, پتہ نہیں آپس میں یہ طریقے سے ایک دوسرے کا منہ بھی دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے, ایک دوسرے سے بات بھی مطلب سیدھے منہ کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ سوال ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے پوری وہ ریل شیل بنا کے ڈال دیتے ہیں, اور دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یار واٹ اے بیوٹیفل لائف دے ہیو, اینڈ دین آٹومیٹکلی آپ اپنی لائف کو دیکھتے ہو, آپ کہتے ہو یار میری لائف تو فارغ ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنی سنیمیٹک اور رومانٹک اور خوبصورت زندگی تو انہی لوگوں کی ہے, میں تو سڑ رہا ہوں یہاں پہ. دین پرابلی آئی شوڈ ایگزٹ دس ریلیشن شپ.
اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بورنگ لائف ہے، باقی سارے انجوائے کر رہے ہیں. سو آپ ان ہوپس آف گرینر پیسچرس، ان ہوپس فار اے بگر بیٹر ڈیل، یو ایگزٹ دیٹ ریلیشن شپ. اور ایگزٹ کر کے کون سا آپ نے تیر مارا ہوتا ہے اور کون سی جنت الفردوس آپ کو مل گئی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا سوائے غم اور رسوائی کے. سو اگین لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، دیر آر سچویشنز جہاں پہ واقعتاً ڈیورس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. جہاں پہ میں نے پہلے ذکر کیا ریلیشن شپ اتنا ابیوسو ہو چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا بیونڈ ریپیئر ہو چکا ہے کہ اب اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں واقعی میں حل یہی ہے کہ دونوں اپنے راستے دیکھیں اور جدا ہو جائیں. مطلب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. کیا صحابہ میں، صحابیات میں ڈیورسز نہیں ہوئی؟ بہت نیک لوگوں میں بھی ہوئی ہیں، کیونکہ کمپیٹیبلٹی ایشوز ہوتے تھے، ہو جاتے تھے، اینڈ دیٹس آل فیئر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ نہیں کہا، لیکن اٹس سم تھنگ دیٹس فراؤنڈ اپون، اٹس سم تھنگ دیٹس، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور ہمارے اس معاشرے کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں، ہم لوگوں نے معاملات اتنے خراب کر دیے ہیں کہ اب یہ 45,000 کیسز سنس جنوری رجسٹر ہو چکے ہیں، 3,000 پر ڈے. ناؤ دیٹ از انسین بائی اینی اسٹینڈرڈ اور میٹرکس اگر آپ یوز کریں. 300 ڈیورس کیسز پر ڈے، آر یو کڈنگ می؟ ان جسٹ ون سٹی. 9,000 پر منتھ. کیا 9,000 نکاح ہو رہے ہیں مہینے کے اندر؟ 9,000. تھنک اباؤٹ اٹ. یہ الارمنگ اسٹیٹسٹکس ہیں. سو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کی ہیں کہ جس کی وجہ سے خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر وہ جو دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور چیز جو بہت کامنلی نوٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن اینڈ ہیونگ لیک آف کانفلکٹ ریزولوشن اسکلس. یعنی ہمیں بات کرنی نہیں آتی، ہمیں لوگوں سے یعنی کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا. اگین اس کے پیچھے بھی آپ اس مسکین کو بلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دور میں جب لوگ سارا وقت سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو ہماری دیکھیں کمیونیکیشن ایک اسکل ہے، رائٹ؟ کمیونیکیشن ایک اسکل ہے، اور کوئی بھی اسکل بہتر کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اگر آپ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے تو کمیونیکیشن اسکل کیسے امپروو ہوگی آپ کی؟ اگر آپ سارا دن اس میں گھسے ہوتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن اسکل کیسے فائدہ ہوگا، کیسے اپ گریڈ ہوگی، کیسے امپروومنٹس آئیں گی؟ جب سارا دن آل یو ڈو از جسٹ اسکرول اینڈ ڈوم اسکرولنگ ہو رہی ہے، زومبی اسکرولنگ ہو رہی ہے، تو کیسے؟ یا ویڈیو گیمز میں گھسے ہوئے ہیں. کمیونیکیشن ہوتی ہے جب انسان لوگوں میں بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لوگوں کے چہروں کے جو تاثرات ہیں ان کو آبزرو کرتا ہے، لوگوں کی باڈی لینگویج کو ریڈ کرتا ہے. دیٹس ویئر کمیونیکیشن کمز ان. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اٹیچڈ ہے جو ہے کانفلکٹ ریزولوشن. کہ اگر کہیں پہ کوئی کانفلکٹ ہو گیا، چلو یار 2 قدم میں پیچھے ہو جاتا ہوں، 2 آپ پیچھے ہو جاؤ، کہیں نہ کہیں کوئی مڈ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. اگر دونوں پارٹیز ہی اپنے موقف پہ اڑ جائیں تو پھر کیسے کانفلکٹ ریزالو ہوگا؟ اچھا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو نکاح کا جو مسنون خطبہ ہے اس کے اندر جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یعنی بار بار آتا ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہی خطبہ مسنون جمعہ کا بھی ہے، یہی خطبہ مسنون عید کا بھی ہے. تو یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو؟ یعنی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، بار بار یہ کہا جا رہا ہے. کیونکہ یاد رکھیں جب ہسبینڈ وائف دونوں ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے نا، اور وہ دونوں کوشش کریں گے اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے کے لیے، تو اصل میں یہ ایک ایسا ٹرائنگل ہے جس میں جب دونوں ہسبینڈ وائف اللہ کی رضا میں آگے بڑھیں گے تو ان کا آپس میں ریلیشن شپ بھی امپروو کرے گا. بیکاز دا مور دے گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا مور دے گیٹ کلوزر ٹو ایچ ادر ایز ویل. اور تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری، یعنی انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی فرما برداری پر آ جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ اللہ کو ناراض کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں رحمتیں نچھاور کر دے، برکتیں نچھاور کر دے؟ آپ مستقل طور پر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آپ مستقل طور پر اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر رہے، اللہ سے نہیں ڈر رہے آپ، چاہے شادی کے دن کی بات ہو یا اس کے بعد کی بات ہو. اور پھر ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ تھرو سم میریکل ہماری اس میرج کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک جنت کا گہوارہ بنا دے اور ایک خوبصورت سی چیز بنا دے. کیسے ہوگا یہ سارا معاملہ؟ جو بھی نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ جب یہ آیتیں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دولہا دلہن کو ہی سنا رہے ہوتے ہیں، ان کی فیملی کو، ایکسٹینڈڈ فیملی کو، ریلیٹیوز کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ.
میں نے ایک بھائی کو نصیحت کی, میں نے کہا دیکھیں ابھی آپ کی شادی آنے والی ہے تو آپ برائے مہربانی نا کوئی ایسا کام نہ کرنا جو غیر شرعی ہو, ایسا کوئی کام نہ کرنا جو جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو, ایسا کوئی کام نہ کرنا جو بے حیائی اور فحاشی والا یعنی شادی والے دن ایسا کوئی کام نہ کرنا. کہتا ہے بھائی شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے تو اس میں بھی تو شغل لگانے دینا. میں نے کہا میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, اس ایک ہی دفعہ میں اللہ کو ناراض نہ کرنا. یہ تمہیں جو چانس ملا ہوا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ایک اپرچونٹی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری زندگی میں خوشی کا موقع لے کر آیا ہوں, تم اس خوشی میں کیا کرتے ہو, ساری حدیں پار کر دیتے ہو. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات بتائے تھے ان سب کو چھوڑ کے تم بس 1-2 دن کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی دھجیاں اڑا دیتے ہو, یا کیا تم وہ کام کرو گے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. شادی بیاہ کا موقع بڑے اچھے انداز میں, بڑے گریسفل انداز میں, بڑی سادگی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے, جس میں فوکس سارا کا سارا میرج پر ہو, ویڈنگ پر نہ ہو. ویڈنگ تو آنے جانے والی چیز ہے, ابھی آئی چلی گئی, لیکن میرج از وٹ ہیز ٹو لاسٹ. یہاں پہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لاسٹ کرتی ہیں. تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا ملیشیا کے اندر یہ بڑا امیزنگ ماڈل ہے جہاں پہ ہسبینڈ اینڈ وائف ٹو بی جو ہوتے ہیں ان کو نکاح سے پہلے کورس کرایا جاتا ہے, باقاعدہ طور پر ان کو سکھایا جاتا ہے, ٹرین کیا جاتا ہے آف واٹ ٹو ایکسپیکٹ. یہ چیزیں جو ہم سارا دن اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں, ہماری اس کے اوپر درجنوں ورک شاپس ہیں جو ہم کنڈکٹ کراتے ہیں. ابھی آگے جا کے فیملی ریٹریٹ کا بھی ہمارا ایک ایونٹ آتا ہے جس میں فیملی آف جنہ کے نام سے, جس میں اگین ہم فیملیز کی آپس میں کاؤنسلنگ کرواتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ان ریلیشن شپس کو نبھانا سیکھ جائیں, بیکاز ہمارا جو مسلم امت کا جو مولیکولر لیول پہ جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, وہ ہسبینڈ وائف سے ہوتا ہے. ہسبینڈ کو پتہ ہونا چاہیے میرے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں, وائف کو پتہ ہونا چاہیے میرے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور دونوں نے مل کر ایک فیملی کو کیسے ریز کرنا ہے. بچے جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے امانت ہیں, ان کا سوال ہوگا, ان کا حساب ہوگا آپ سے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے یہ بچے دیے تھے, تو نے ان کے ساتھ کیا کیا, کیا ان کو اللہ کا بندہ بنایا یا ان کو کچھ اور بنا دیا. تو اس لیے شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے وہ کوئی اتنی لائٹ چیز نہیں ہے, یہ ایسی چیز ہے وچ ریکوائرز اے سرٹن لیول آف سیریسنس. اور ہم لوگ بھی جب اس جرنی پر امبارک کر رہے ہوں تو اس سے پہلے کچھ چیزیں کلیئر کر لینا, اس سے پہلے کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لینا, اور ایک مینٹل میچورٹی ہونا کہ ہاں اس چیز میں جا رہا ہوں, میں کسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر کہیں اونچ نیچ ہوتی ہے میں صبر بھی کروں گا, میں کمپرومائز بھی کروں گا. آئی ول ٹرائی ٹو میک تھنگز ورک ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. سوچ یہ ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ میں عارضی طور پر صرف دکھانے کے لیے, صرف سوشل میڈیا کے لیے ایک زبردست دھماکے دار قسم کی, ایپک قسم کی فیری ٹیل میرج یا ویڈنگ دکھانا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد آئی کوڈنٹ کیئر لیس کہ میری زندگی میں کیا ہوگا. تو اس لیے آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک ضرور یہ دوں گا, اور وہ ہوم ورک یہ ہے کہ اگر آپ کی خود یا آپ کے فیملی میں کوئی بھی شادی ان دا نیئر فیوچر ہونے جا رہی ہے تو برائے مہربانی اس سے پہلے نا تھوڑا سا ایک ڈسکشن ضرور کر لیجیے گا, چاہے وہ ہسبینڈ ٹو بی ہوں یا وائف ٹو بی ہوں, ان کے ساتھ کہ کیا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ واٹ اٹ مینس ٹو گیٹ میریڈ, کیا وہ مینٹلی ایموشنلی ایون فرام این ایموشنل انٹیلیجنس پرسپیکٹیو اس کے لیے تیار ہیں. اور اگر نہیں ہے تو ہم نے ان کو تیار کرنا ہے, اس کے لیے مینٹلی ان کو پریپیئر کرنا ہے, ایموشنلی ان کو پریپیئر کرنا ہے, سائیکولوجیکلی ان کو ریڈی کرنا ہے, اسپریچولی ریڈی کرنا ہے اس چیز کے لیے, کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ میرجز اینڈنگ اپ ان ڈیورسز, وی وانٹ میرجز ٹو لاسٹ. تو آئی ہوپ کہ اس کی وجہ سے کچھ بہتر انشاءاللہ معاملہ ہو سکے, اور ہم لوگ چاہے چلیں ہماری آواز اتنی تو نہیں کہ پوری دنیا میں اس طرح پھیل جائے, لیکن چلیں جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ایٹ لیسٹ وی کین ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ, بیکاز جو بھی بڑے سے بڑا سفر جو ہوتا ہے وہ پہلے قدم سے اسٹارٹ ہوتا ہے. چلیں جی, اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے گیسٹ کا تعارف کراتے ہیں. میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پرانے دوست, ساتھی اور پبلک پالیسی ریسرچر دانیال عبداللہ بھائی موجود ہیں. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. گڈ ٹو سی یو. اور میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ مشہور زمانہ خرم الوی حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. لیورپول آج کل تو آپ کو پتہ ہے فیفا ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے, تو لیورپول کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے, لیکن بہرحال میچز تو ہو رہے ہیں فٹ بال کے, کیسے فیل کر رہے ہیں آپ؟ تعلق واسطہ بھی ہمیشہ رہتا ہے, تو ہمارے پلیئرز کہیں نہ کہیں کھیل رہے ہوتے ہیں. Who's going to win the final? یار پتہ نہیں, ویسے ایک کنسپیریسی کے مطابق نا انہوں نے کہا لاسٹ ٹائم انہوں نے میسی کو جتایا تو اس دفعہ ان کا موڈ ہے رونالڈو کو جتانے کا, سو پورچوگل. اچھا, میں تو کچھ الٹی خبریں سن رہا ہوں. میں تو سن رہا ہوں کہ میسی چونکہ اس وقت ذرا تھوڑا لیڈ میں جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ریئل گوٹ کون ہے. وہ تو ہے کہ اس نے بھی ہیٹرک شیٹرک مار دیا, اور وہ ٹیئری آنری نے بھی بڑا رگڑا ہے اس کو رونالڈو کا, کہ یہ جو ہے نا وہ سیلفش پلیئر ہے اور یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے ابھی.
ہاں یہ تو دیکھیں ہمارے سبسکرائبر ڈراپ ہو گئے کیونکہ ابھی آپ نے رونالڈو کو رگڑ دیا تو اس لیے لوگ جو ہے نا CR7 والے ساروں نے جو ہے نا اس کو انسبسکرائب کر دیا ہے. مجھے نہ کیجیے گا, یہ بھائی کا اپنا اوپینین ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ واقعی میں لائک ہو ڈو یو تھنک از گونا بی ان دا ٹاپ, لیٹس سے جو آپ کے ناک آؤٹ اسٹیجز ہیں یا فائنلس کے آس پاس کون سی ٹیمیں آپ کو لگتا ہے کہ جنرلی اوبیسلی جو فرانس ہے نا وہ از دا اسٹرانگسٹ, ٹھیک ہے, ان کا اٹیک وغیرہ اس لحاظ سے سب سے تیز ہے. پھر آل دو لوگ انگلینڈ کو ریٹ نہیں کرتے, لیکن میرے خیال میں اس دفعہ باقی شاید تھوڑا بہت انگلینڈ کا بھی چانس ہے. لیکن اور جنرلی ویسے اسپیکنگ نا اوور آل وہ کہتے ہیں نا جیسا پہلے ہوتا تھا برازیل کی ٹیم لائک فل آف سپر اسٹارز, لائک وہ سپر اسٹارز ہوتے تھے, لائک وہ کوئی ایسی ایک اپارٹ فرام فرانس کی اٹیک ور باقی کوئی ایسی ٹیم نہیں فل آف سپر اسٹارز ہو. لائک دیر واز لائک اے ٹائم 2-4-5 ورلڈ کپس پہلے نا ہر ٹیم میں نا 5-6 بڑے ٹاپ کے پلیئرز ہوتے تھے یا پوری ٹیم ہوتی تھی. اب وہ چیز نہیں رہی جنرل فٹ بال میں بھی. تو آئی تھنک اٹس ابھی جتنا گزرا بھی ہے نا تو بڑی ویک ٹیمز نے بھی تگڑی ٹیموں کے ساتھ ڈراز کر لی ہیں. تو یہ ہے کہ میرے خیال سے بٹ آئی تھنک فرانس اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو افریقن ٹیمز ہیں وہ بھی اکثر سرپرائز دے جاتی ہیں, مطلب بڑی بڑی تگڑی ٹیموں کو افریقن ٹیمز آ کے ٹف ٹائم دے رہی ہوتی ہیں. بڑی ابھی کچھ افریقن ٹیمز بڑی اسٹرانگ بھی ہیں بائی دا وے, یو نو جیسے آئیوری کوسٹ بڑی جنرلی اسٹرانگ ہے, سینیگال کی ٹیم بڑی اچھی ہے, اور ویسے ایجپٹ بھی ٹھیک چل جاتی ہے. تو لیٹس سی. ویسے تو ٹرکی بیچارے سے میں تو مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے ٹرکی کے ساتھ بھی تھا, تو اور ان کی ٹیم جنرلی اچھی ہے, لیکن وہ پہلے میچ میں ذرا بیچارے مار کھا گئے. چلیں لیٹس سی یو ہرڈ اٹ ہیئر فرسٹ آن آور چینل کہ ہمارے جو پریڈکشنز ہیں وہ یہاں پہ مل گئی آپ کو. تو دیکھیں اب انشاءاللہ کیا ہوتا ہے جب یہ میچ فائنل ہوگا تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ پوڈکاسٹ ایک دفعہ ویو کیجیے گا کہ ہم نے اس ٹائم پہ کیا پریڈکشن کی تھی. اچھا گائز, آج کی ٹاپک تو بہت سارے ہیں, بٹ ایک چیز جو ریسنٹلی نظر سے گزری ہے, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے میرجز کی, ڈیورسز کی اینڈ سو آن. جنرلی اسپیکنگ ویمن ہراسمنٹ کے کیسز بھی نا ریسنٹلی کچھ بہت زیادہ سرفیس ہوئے ہیں, اور اس میں ایسا ہوا کہ جہاں پہ عورتوں کے اوپر وائلنس کیا گیا, زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, ہراسمنٹ کیسز ہوئے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ریسنٹ اسٹڈی کے مطابق, ابھی اسلام آباد کی ہم بات کریں تو 432 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں صرف ابھی, یعنی اس سال سے لے کے, یعنی بگننگ آف دا ایئر سے لے کے اب تک, آف کڈنیپنگ اینڈ سیکشل ہراسمنٹ ان اسلام آباد. یعنی پورا ٹائم, یعنی 432 کیسز which is a lot. اگر آپ دیکھیں تو in 5 months یعنی کہ 5 مہینے میں آپ کے twice a day 2 cases a day بن جاتے ہیں. تو اب آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا الارمنگ نمبر ہے. اچھا ایک تو یہ معاملہ ہے کہ کیسز تو ہوتے ہیں, اس کے بارے میں جب کچھ ہوتا بھی نہیں ہے, فار ایگزامپل کسی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا کچھ ہوا. اچھا دو باتیں یہاں پہ میرے خیال ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں, اس کو وی کین اوپنلی ڈسکس اٹ. ایک یہ ہے کہ جو جینوئن کیسز ہوتے ہیں جس میں جو پرپیٹریٹرز ہیں وہ بچ کے نکل جاتے ہیں اور سزا نہیں ہوتی. دوسرا ہے وہ کیسز جس کے بارے میں سوشل میڈیا پہلے اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے اسٹوری کچھ اور ہے. جیسا کہ ابھی ریسنٹلی ایک لڑکی جس کا نام غالباً اشال فاطمہ تھا, اس کا کیس آیا کہ جس کو لوگوں نے ایک دم سے کہا کہ وہ لڑکے 3 تھے, اس کو ویل چیئر پہ لے جا کے ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے, اور لوگوں نے کہا کہ اللہ معاف کر اس کو ریپ کر دیا اور اس کو مار دیا, قتل کر دیا. یعنی آل آف دی اسٹوریز کیم اباؤٹ. پھر انکوائری کے بعد پتہ چلا کہ نہیں, ایسا ایکچولی نہیں ہوا, شی بیسکلی اوور ڈوزڈ. یہ سارے کچھ ڈرگز وغیرہ کر رہے تھے, اوور ڈوز کر گئی. اب وہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, وہ ہاسپٹل اس کو پھینک کے آ گئے. اگین یہ بھی بہت بڑا کرائم ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو نیریٹو شروع میں بلڈ تھا وہ ٹوٹ گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکچوئل کیسز نہیں ہو رہے, درجنوں کے حساب سے کیسز. ابھی میں نے بتایا 432 کیسز تو صرف اسلام آباد کے اندر ہیں پچھلے 5 مہینے میں, جہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ سیکشل اسالٹ کا, ہراسمنٹ کا یا کڈنیپنگ کا دیکھنے کو یعنی ہمارے سامنے آیا. تو اب یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر بیٹر سینس ہیز ٹو پریویل کہ جب بھی کوئی واقعہ ایسا آتا ہے تو ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژنس, پہلے پوری خبر آنے دیں, سارے فیکٹس کو سامنے آنے دیں, اس سے پہلے کہ ہم کوئی ریئیکشن کریٹ کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ساری ایک بینڈ ویگن پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ریئیکشن شروع کر دیتے ہیں, تو اتنا سارا آپ نے غم و غصہ کیا اور شور مچایا اور فلاں, پتہ چلا نکلا بالکل کوئی اور اسٹوری نکلی. اور یہ کتنی دفعہ سوشل میڈیا پہ ہو چکے ہیں, ہم بھی اس کے بارے میں بہت بات کر چکے ہیں. سیکنڈلی یہ بات ہے کہ اب جو واقعات صحیح ہیں جو ہوئے ہیں اس میں, اب دیکھیں کئی واقعات آئے, شور نے بیوی کو قتل کر دیا, فلانے نے فلانے کو مار دیا, ان کے بارے میں کچھ ہوتا ہے؟ یعنی کیا یہ معاملات ایسے ہوا میں معلق رہتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی کنکلوژن بھی ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ضیاء بھائی, یہ جو 432 کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں, جی جو ریسرچ ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کافی عرصے سے مختلف ریسرچز ہوتی تھیں کہ 1/3% آف دا کیسز جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی رپورٹ ہوتے ہیں. یہ تو ایکچوئل نمبر تو بہت ہائی ہوتا ہے, کیونکہ لوگ اسٹگما کی وجہ سے, اور وہ کیونکہ یہ
بعد میں پھر آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. پریشر بھی ہوتا ہے, دھمکیاں علیحدہ ہوتی ہیں. بالکل, بعض اوقات وہ وجہ بھی ہوتی ہے, بلکہ زیادہ تر وہی وجہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک سوسائٹی کا پریشر بھی بعض اوقات ہوتا ہے, تو لوگ بولتے نہیں ہیں اور اس کو رپورٹ نہیں کرتے. تو یہ جو ابھی نمبر آیا ضیاء بھائی, یہ بہت ہائی ہے. اور اسی طرح جیسا آپ نے میاں بیوی کے اس میں بتایا کہ جس کو ہم گھریلو تشدد بولتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس بولتے ہیں, بالکل وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی اس میں ہمارا جو لا ہے اس میں بہت زیادہ ابھی روم فار امپروومنٹ ہے. یہ جو ہمارا پاکستانی لا ہے, اصل میں ضیاء بھائی یعنی بات دوبارہ وہاں پہ چلی جاتی ہے. اگر آپ جو پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے, ہمارے جو قوانین ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے ضرورت کے مطابق نہیں ہے. ہماری سوسائٹی اور ہمارے جو ایک میجورٹی ہے لوگوں کی, وہ مسلمان ہیں, وہ اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو لاز ہیں یہ زیادہ تر بنے ہوئے آئے ہیں, جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں انگریز دور سے. اسپیشلی ہمارا کرمنل لا جو ہے, اس میں بہت ساری سزائیں ایسی ہیں جو جن کی آپ کو کوئی نہ ہماری سوسائٹی میں جڑ بنیاد ملے گی, نہ ہی ہمارے دین میں, نہ کلچر میں آپ کو جڑ بنیاد ملے گی. وہ بس وہ جو برٹش کامن لا تھا اسی کو انہوں نے تھوڑا سا ٹویک کر کے انہوں نے اس کو آگے چلا رہے ہیں, اور بعض اوقات تو بالکل ہی اسی طرح چلا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, اب ایک تو وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں, اور دوسرا وہ ہماری معاشرتی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے, ان کو دیکھتے ہوئے نہیں بنائے گئے. تو مین ایشو میرے خیال میں یہ ہے. اسی طرح سوری میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, بٹ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی نا کہتے ہیں کہ یہ جو قصاص ہے اس میں تمہارے لیے حیات ہے, اس میں زندگی ہے. یعنی جب آپ ایک بندے نے قتل کیا نا, آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں, آپ اس کو مار دیتے ہیں, تو دیکھیں پوری معاشرے کے اندر, پوری سوسائٹی کے اندر ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوتا ہے. ورنہ دیکھیں اگر آپ بار بار یہی پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں کہ یار آپ نے اگر اپنی بیوی کو قتل بھی کر دیا, فلاں عورت کو مار بھی دیا, اللہ معاف کرے یہ جو جنسی زیادتی کے معاملات ہوتے ہیں, اس کے بعد کوئی مار کے پھینک بھی آئے, کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ جیل چلے جاؤ گے کچھ عرصے کے. اول تو جیل بھی جانا شاید آپ قانون سے ویسے ہی بچ کے نکل جائیں, اور اگر پکڑ بھی لیا تو تھوڑا بہت مکمکا کر لیں گے, کسی اوپر سے پاوا لگوا لیں گے, کوئی کسی کا رشتہ نکل آئے گا, کوئی تعلق نکل آئے گا, وہاں سے آپ کو بچے نکل جائیں گے. اور ورس کے سینیریو میں اگر آپ اندر بھی ہوگے, کتنے ایک سال رہ لو گے اندر, اس کے بعد پھر آپ نے ایونچولی باہر آ جانا ہے. سو دس از ناٹ ایٹ آل انف آف اے ڈیٹرنس. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا نا کہ ایک بندہ اگر گلٹی ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے اور قانون کے کٹہرے میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس پہ گناہ ثابت ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کی سزا انتہائی سنگین ہونی چاہیے. جب آپ وہ سنگین سزا کو مائنس کر دیتے ہیں تو آپ بیسکلی پورے معاشرے کے اندر ایک چیز سگنل کر رہے ہیں, اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ بھی ظلم اور جبر کرے گا وہ بچ کے نکل سکتا ہے. سو اصل میں تو یہ نا کہ وہ جو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہم لوگ ہمارے جو قوانین ہیں وہ لوگوں کی جو احساسات ہیں اور جذبات ہیں اور ضروریات جو ہیں, جو ضروریات بھی ہیں نا, آپ ضرورت کو بھی دیکھتے ہیں نا, پھر آپ لیجسلیشن کرتے ہیں, کوئی لا بناتے ہیں. جب یہاں پہ میں ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا, ابھی ریسنٹلی اس پہ ایک فائنل ججمنٹ بھی آئی سپریم کورٹ کی طرف سے, یہ ظاہر جعفر اور نور مقدم کیس کے اندر. جی اس میں بلکہ وہ لا آف سائلنٹ وٹنس کو بھی وہ کیا گیا, جس میں باقاعدہ طور پہ ایک ویڈیو میں وہ جو پورا جو جرم کرتے ہوئے وہ کیپچر ہوا ہے, وہ کیمرے نے اس کو کیپچر کیا ہے. تو یعنی اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا کہ ایک بندے کی پوری ویڈیو آ گئی. تو اسی طرح پھر ایک ٹک ٹاکر تھیں, جو ینگ ٹک ٹاکر یہاں پہ اسلام آباد میں, جن کو قتل کر دیا تھا, ثنا یوسف, ان کی بھی ریسنٹلی ججمنٹ آئی ہے, ان کے کیس میں بھی سزائے موت سنائی گئی ہے. خیر ثنا یوسف کا کیس تو اس میں یعنی کوئی جنسی زیادتی وغیرہ نہیں تھی, وہ تو ڈائریکٹ مرڈر تھا کیونکہ وہ انہوں نے ریفیوز کیا. لیکن یہ نور مقدم والا کیس اور اس طرح کے جو دیگر کیسز ہیں, پتہ نہیں ہم, حالانکہ پورا میرے خیال میں یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں اکراس دا بورڈ, چاہے کوئی اسلامی سزاؤں کے حق میں ہو یا خلاف ہو, اس والے کیس میں پرٹیکولرلی لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ سخت سے سخت سزا دی جائے اور پبلکلی دی جائے. لیکن پھر بھی ہمارے ادارے جو ہے وہ بالکل اس پہ کوئی ایکشن نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, اور بہت عرصہ ہو گیا. اور میرے خیال میں یہ 4 سال سے اوپر ہو گئے تقریباً جب یہ واقعہ ہوا تھا, اس سے لے کر اب تک. تو ضیاء بھائی پھر ظاہر سی بات ہے, اس سے ایک کانفیڈنس بھی ملتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کے دور میں ہمیں جیل کی ہوا بھی کھانے کا موقع ملا. تو آپ اگر جیل میں جائیں نا تو یقین مانے آپ اور شیر ہو کے نکلتے ہیں کرائم کے حوالے سے, کیونکہ میں مذاق نہیں کر رہا, نہیں آپ ویسے مجھے بھی جیل کی ہوا کھانے کا موقع ملا تھا, لیکن وہ
جسٹ وزٹنگ تھا. وہ مونوپولی کھیلتے ہیں, ایک ہوتا ہے جسٹ وزٹنگ اور ایک ہوتا ہے گو ٹو جیل. تو آپ کا میرا خیال ہے گو ٹو جیل ہوا تھا, میرا جو تھا نا وہ جسٹ وزٹنگ تھا. تو میں گیا ہوا کھا کے, حالات دیکھ کے, پھر میں وہاں سے باہر آ گیا. وہ میں کہنے کا مقصد یہ کہ یعنی جو سزائیں آپ نے بعض چیزوں میں رکھی ہوئی ہیں وہ لوگوں کے لیے وہ مذاق بن چکی ہیں. تو وہ ہاں, اور جیلز ہیں وہ بیسیکلی ہوتی ہیں کریکشنل فیسلٹیز, یعنی کہ جب ایک انسان معاشرے میں ایز اے نارمل ہیومن بینگ فنکشن کرنے کے لیے فٹ نہیں رہتا تو اس کو کہتے ہیں اس کو اٹھا کے ادھر بھیج دو کریکشنل فیسلٹی میں, یہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے اور پھر یہ واپس معاشرے میں آئے گا. تو وہ الٹا اور خراب ہو جاتا ہے. اور یقین مانے میں اب کیا آپ کو بتاؤں, وہاں پہ جو لوگ واقعات سناتے ہیں, تو اسی طرح یہاں پر اگر آپ کبھی کورٹ کچہری میں جائیں, وہ بینچز جن کے آگے اس طرح کے کیسز لگتے ہیں, مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ جو سیکشول ہراسمنٹ والا بینچ ہے اسلام آباد کچہری کے اندر, اس میں ویسے ہی میں ایک ہائی پروفائل کیس تھا جو میڈیا میں کافی رپورٹ ہو رہا تھا, تو میں نے اس کو, یہ اس دنوں کی بات ہے, ان دنوں کی بات ہے جب یہ ٹرانسجینڈر لاء پہ بڑی ہائپ تھی. تو ایک ٹرانسجینڈر کا کیس آیا تھا, تو میں نے کہا چلو یار اس کو جا کے آبزرو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں دونوں سائڈ سے کیا آرگیومنٹس آ رہے ہیں. تو میں اس کمرہ عدالت میں موجود تھا. پہلی بات تو یہ کہ وہ اسلام آباد کچہری جو نئی بنی ہے اس کے نا بالکل اوپر تھرڈ فلور میں کر کے کونے میں بالکل وہ تھا. تو مجھے تو نہیں پتا تھا وہ کدھر ہے. تو میں نے جب لوگوں سے پوچھا تھا جی فلاں جج صاحب کی کورٹ کدھر ہے, تو وہ سارے لوگ کہتے ہیں یار دجال بھائی آپ ٹھیک ٹھاک بندے, کیا کیا آپ نے, ادھر کیوں جانا ہے آپ نے. میں کیوں کہتے ہیں یار اس کے پاس تو بڑے خطرناک کیسز لگتے ہیں. میں کیا کہتے ہیں یار وہ تو سارے یہ جنسی زیادتی کی اور یہ وہ, تو آپ کس چکر میں پھنس گئے ادھر. میں کہا نہیں اللہ کا شکر ہے میرا کوئی ہیئرنگ نہیں ہے, میں نے ویسے ہی آبزرو کرنے جانا ہے. خیر جب میں ادھر پہنچا تو ظاہر سی بات ہے ایک کیس تو نہیں ہوتا, وہ پوری وہ ایک لسٹ ہوتی ہے. تو مجھے موقع ملا اور کیسز بھی سننے کا. یقین مانے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں کسی فلم کے سین میں آ گیا ہوں. یعنی ایسے کیسز وہاں پر اللہ معاف کرے وہ ہو رہے تھے, یعنی آرگیومنٹس ہو رہے تھے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہمارے شہر کے کیسز ہیں, اور میں G9 کے, G10 کے, F10 کے, G8 کے, G7 کے کیسز, اور میں سن کے یہ ہمارے اراؤنڈ چھوٹا سا تو ہمارا شہر ہے. بالکل, انسان کو یقین نہیں آتا کہ اتنی ہارفک چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اس معصوم سے شہر میں ہو رہی ہیں. اچھا خرم یہ بتائیے گا, جس طرح بھی آپ تھوڑی دیر پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سارے اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں تاخیر بہت ہو جاتی ہے, اینڈ وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اچھا ایک چیز جو کئی ہمارے پوڈ کاسٹرز, انفلوئنسر جو خاص طور پہ جو ذرا لبرل قسم کے ان کی طرف سے جو آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یعنی اس پورے مسئلے کا حل یہ نکالا انہوں نے کہ ایک تو ڈپریشن کریٹ کرنا سوسائٹی کے اندر, اور پھر یہ کہنا کہ عورتوں کو چاہیے وہ پاکستان سے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے, عورتوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے بھاگ جائیں. تو میرا سوال ہے کہاں جائیں, مطلب ایپسٹین آئلینڈ پہ چلی جائیں, اور دنیا میں کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ عورتیں محفوظ ہیں. ابھی تو ہم لوگ جو چیزیں انکور ہو رہی ہیں وہ پتہ ہی چل رہا ہے کہ گلوبلی یہ جو آپ کے فیوریٹ ممالک ہیں, چاہے وہ ایسٹرن یورپ ہو, چاہے وہ US ہو, چاہے وہ دیگر جگہ ہوں, جہاں سے آپ اللہ معاف کرے جو ٹریفکنگ ہو رہی ہے, ہیومن ٹریفکنگ وغیرہ کے سارے معاملات ہو رہے ہیں, کہاں پہ یہ ہے. تو اصل میں جو جسٹس کی بات ہے وہ صرف ایک لوکلائز نہیں, ہمیں ایک اوور آل دنیا کے اندر عدل انصاف کی کمی نظر آتی ہے. بالکل ابھی ایسے ہی ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیں, ان سے پوچھ لیں کہاں چلے جائیں, بیکاز پتہ نہیں ہمارے یہاں پہ نا ایک وہ ابھی تک بہت سوار ہے ویسٹ کا کہ جی وہاں پر بالکل سب پرفیکٹ ہے, اور یو نو پیپل ہو لیو دیر, آپ ان سے جا کے پوچھیں تو وہاں پر یہ کچھ ریپ کیس اور چیزیں شاید کیا یقینی طور پہ ہمارے سے بھی زیادہ ہیں وہاں کے بہت حالات. ہاں شاید جسٹس سسٹم شاید ہمارے سے بہتر ہو, بٹ جنرلی اسپیکنگ اٹس ناٹ لائک کہ جی وہاں پر ہراسمنٹ نہیں ہوتی, وہاں پہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور سیکنڈلی جب مین وہی بات ہے کہ پرابلم جو ہے نا اس کا سولوشن صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا از ویری امپورٹنٹ. پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن اور چیز آ جاتی ہے. ہم لوگ یہاں پر اپنے ایجنڈا کے مطابق نا جو پرابلم نظر آتی ہے اس کا جو دل آتا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے نا اپنا ایجنڈا آگے رکھ دیتے ہیں کہ جو دل کرے, جس کو رگڑنا ہے اس کو رگڑ دو. ریئلٹی یہ ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی ایٹ آل لیولس کام کرنے کی ضرورت ہے. انفیکٹ خواتین کی جو مسائل ہیں ان کے اوپر آئی گیس مردوں کا بڑا رول ہے ان ٹرمز آف تربیہ. مطلب ہمارا مردوں کی تربیت کرنا بھی بڑی ضروری ہے. آئی واز لسننگ ٹو ایک ینگ اسکالر ہی تھے, اینڈ ہی واز ایکسپلیننگ ان اے ویری ڈفرینٹ وے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جب تک معاشرے میں نا صحیح تگڑے مرد موجود ہوں تو جنرلی وہاں پہ بگاڑ نہیں آ سکتا. مطلب ایون وہاں کی عورتوں کے اندر بھی بگاڑ نہیں آئے گا, یا وہاں کے جو معاشرہ جنرلی نا وہ اسٹیبل رہے گا.
بٹ وین دا مین گیٹ کرپٹیڈ تو آپ کے پھر سوسائٹی کے ہر طبقے میں کرپشن آ سکتی ہے. تو ڈونٹ سارٹ آف پوائنٹ فنگرز ایٹ ایوری بڈی ایلس, بٹ یو نو سب سے پہلے اسٹارٹ کریں آپ مردوں کی تربیت سے اور ان کی ساری چیزوں سے. اور یہ جو آپ نے جس طرح کیسز بتا رہے ہیں ابھی, مجھے تو لگتا ہے کہ ڈیورس کی بات آپ نے کر لی, اس کی یہ خواتین کے ساتھ زیادتیوں کی, ہراسمنٹ کی, میں ابھی دیکھتا ہوں میں نے ایون سم ٹائمز جس طرح ہم جاتے ہیں کہیں باہر دیکھتے ہیں, وی آبزرو اراؤنڈ ہاؤ تھنگز آر بینگ یو نو ڈن. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو فون ہے نا ابھی, اس نے جو تباہی پھیری ہوئی ہے جی. میں بلکہ بھی کل پرسوں یہ ناردرن ایریا کی طرف بھی گیا ہوا, وہاں پہ میں نے ایک فیملی دیکھی. اٹ واز مطلب بندہ کوشش کرتا ہے کہ ججمنٹل نہ ہو, بٹ آپ کبھی اور دیکھ رہے ہوتے کہ واٹس گوئنگ آن, یو نو دیر از اے کپل اور ان کا چھوٹا سا بچہ ہے, اینڈ ایک بیٹا ہے چھوٹا سا, اور وہ مائلڈلی آٹسٹک مجھے لگ رہا تھا. اینڈ دے ہیڈ 2 ہاؤس ہیلپس, ایک لڑکا بھی ہاؤس ہیلپر ہے, ایک خواتین لڑکی بھی, اور یہ 5 لوگ آئے ہوئے ہیں جس میں سے 2 ہاؤس ہیلپس ہیں, ایک بچہ ہے اور 2 ماں باپ ہیں. اینڈ تھرو آؤٹ وائل دے ور ہیونگ دس لنچ, بوتھ آف دے ور آن دیئر فونز, اینڈ یوں گپ شپ بھی لگا رہے ہیں بیچ میں کسی فون. اینڈ مطلب ہارڈلی اس بچے کو ماں باپ ٹائم دے رہے تھے. وہ بچہ آ کے ٹائم لیتا ہے تو وہ اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں, اور تھوڑی بار دیکھا کہ وہ ہاؤس ہیلپس پہ سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے, اور اس بچے کو اتنا بڑا آئی پیڈ لگا کے دیا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہوا آئی پیڈ دیکھ رہا ہے. یہ ناردرن ایریا بہترین موسم ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, کمال قسم کا سب کچھ ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن. اب یہ جو ہے بھائی ہمارا ایک سسٹم بن گیا ہے نا کہ فیملیز نہ ہسبینڈ وائفس آپس میں ان کا کوئی ریلیشن شپ ہے بیکاز آف دا فون, نہ ان کا بچوں سے, ایک سب ہائیلی انڈیویجولسٹک قسم کی آپ سوسائٹی بنانا شروع کر دیتے, ویئر سیلف کو انٹرٹین کرنا, اپنے نفس کو انٹرٹین کرنا, اس کی خواہشات کو بس پورا کرنا, اس کے پیچھے جب بھاگ دوڑ ہوتی ہے تو سوسائٹی کے ہر لیول پہ بگاڑ آئے گا. ڈیورس بھی بڑھیں گے, بچے بھی کل کو یہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے جب ہوش آئے گی کہ تم نے کیا کہ ہمارے لیے, ہمارے ساتھ یہ خاک پرورش کی, ہمیں فونوں کے حوالے کر دیا تھا. اور یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ماں باپ لیٹر آن جا کر ان کی آپس میں کیا, اگر لیٹ سے ریلیشن مینٹینس مطلب رہتا بھی ہے تو کس قسم کا گھر کا ماحول ہوگا, لڑائی جھگڑے یہ وہ. تو دس از اے ویری الارمنگ سچویشن ہمارے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ایون آپ نے اس طرح بھی بات کی نا کہ جو ایک تو آپ نے کہا کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے. اچھا ہمارے یہاں پہ جو اسٹیٹسٹکس رپورٹ ہوتے ہیں عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی میاں نے بیوی پر تشدد کیا, میاں نے بیوی کو مار دیا, میاں نے بیوی کو فلاں کیا, اور پھر اس کی بنیاد پر نا کئی ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یار یہ یہاں پہ پاکستان میں کتنے حالات خراب ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے باہر کے ملکوں میں ایک ٹرم وہ یوز کرتے ہیں IPV کے انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس, کہ وہ میاں بیوی والا تو کانسیپٹ ہی وہاں پہ اس طرح سے فیڈ اوے کر گیا نا. تو وہ بیسکلی ہوتا ہے انٹیمیٹ پارٹنر. انٹیمیٹ پارٹنر کوڈ بی somebody that you met last night, and it could be somebody that you've known for a few weeks, it could be somebody that you've known for a few months. بس وہ آپ کا گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, ان اے ریلیشن شپ, سچویشن شپ, وٹ ایور جو آج کل ورڈز آ رہے ہیں, اٹس کمپلیکیٹڈ, یعنی وٹ ایور اٹ مائٹ بی, وہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ آپ لوگ ایک ریلیشن شپ میں ہیں کسی قسم کے بھی, اور وہاں پہ وائلنس ہو رہا ہے. تو اگر آپ اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو پوری دنیا میں یہ نمبرز جو ہیں نا یہ الارمنگ لیول پہ ہائی ہو چکے ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ شروع میں بھی میں نے کچھ کا تذکرہ کیا تھا. اچھا ایک میں چیز آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا جہاں پہ ایک ہومو سیکشول کپل ہے جس نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا. ہومو سیکشول میلز ہیں جنہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا, اور اتنا وہ ہوریفک واقعہ ہے, میں چاہوں گا کہ اس کی ہم رپورٹ ذرا پلے کر دیں. 13 month old بچے کو انہوں نے اللہ معاف کرے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا. 13 سال یا 13 مہینے 13 مہینے کا 13 مہینے کا بچہ. Let's watch the report. This is Preston Davey, described in court by those who cared for him as a perfect little boy. He was taken into care when he was born, placed with loving foster parents, and at 10 months old, adopted by a couple from Blackpool. One of those adopted parents then killed him. It's my fault because I left them alone. Jamie Varley was a teacher who knew all about safeguarding children. Preston had been living with him for about 3 months. After a fatal assault, he rushed baby Preston to hospital where these police body cam images were recorded. Medics were told the child had been found submerged in the bath at home. He had repeatedly physically and sexually assaulted the baby until he killed him. It's almost like a pantomime. Felt very contrived. We saw a very different Jamie Varley in suspect interview, both in terms of appearance, demeanour and attitude. Preston Davey died a short time after being brought here to hospital in Blackpool. When a post-mortem examination was carried out, there was no signs of him having been submerged in water. He didn't drown. But there was evidence of sexual abuse
and numerous bruises. I've never caused any injuries to my son. Varley's partner, 32-year-old John McGowan Fazakali, was convicted of allowing the death of a child, sexual assault and child cruelty. Varley shared texts about how tough he was finding parenting baby Preston, with sleepless nights and his own mood swings. In one of them, he says, "We are really struggling. He's just annoying, lol." In fact, Jamie Varley is a teacher, or was a teacher. He was safeguarding trained. Nothing to suggest that the truth, and the truth was he was manipulative, he was violent, he was sexually abusive, and ultimately he was a murderer. تو یہ جو رپورٹ ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ جو کپل ہے انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا جب یہ 10 مہینے کا تھا, اور ایٹ 13 months ہی واز کلڈ. ڈیورنگ دس ٹائم ہی واز ملٹیپل ٹائمز سیکشلی وائلیٹڈ. کیپ ان مائنڈ یہ 10 مہینے کا بچہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ جب اس کو, اور یہ ٹیچر ہے بائی دا وے, یہ جو بندہ جس نے اس کو ایونچولی قتل کیا ہے وہ ایک اسکول ٹیچر ہے, جو جب جاتا ہے پولیس کے پاس بچے کو وہاں پہ دینے کے لیے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ پانی میں اپنے باتھ ٹب میں ڈوب کے مر گیا, اور پورا ایک ڈرامہ کریٹ کرتا ہے, رونا دھونا کرتا ہے کہ یہ ڈوب کے مر گیا. لیکن جب وہ باڈی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ڈوبنے کے تو کوئی اثرات نہیں تھے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہی ہیز بین سیکشولی ابیوزڈ ملٹیپل ٹائمز اینڈ ہیز بروزز آن ہز باڈی اینڈ ہیز بین ٹارچرڈ. کین یو امیجن واٹ کائنڈ آف سک انڈیویجول would do this to a 10-month-old baby. اب یہ جو ہمارے یہاں پہ جب دانشور آ جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اس قسم کی, یہ اس قسم کی, اب یہ بلیک پول UK کا واقعہ ہے نا, وہاں پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں, یہ چیزیں منظر عام پر آ رہی ہے, پر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سزائے موت ادھر بھی نہیں ہے, ان کو وہی سلیپ آن دی رسٹ ہے, تھوڑی دیر کے لیے بڑے اچھے سے پریزن میں بند کر دیں گے, اس کے بعد کہیں گے جی کریکشنل فیسلٹی سے بندہ باہر آ گیا, ہی ہیز لرنڈ ہز لیسن اینڈ دین آف یو گو. اور کتنی دفعہ اسٹیٹسٹکلی بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ معاف کرے اس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں وہ جب باہر نکلتے ہیں ان میں سے ایک بڑی ہائی پرسنٹیج ہے جو واپس اسی گناہ کے اندر واپس آتے ہیں. جس طرح آپ نے بھی کہا نا کہ پریزن ان کو مزید امبولڈن کر دیتا ہے, پریزن ان کو یہ سکھاتا ہے ہاؤ ناٹ ٹو گیٹ کاٹ دس ٹائم. لاسٹ ٹائم آپ بیوقوفی کی, آپ نے پکڑے گئے, اس دفعہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ پکڑے نہ جائیں. تو یہ جو الارمنگ اسٹیٹسٹکس اور چیزیں آپ کو واقعات دنیا بھر میں نظر آتے ہیں. اور پھر جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کیا ایپسٹین آئلینڈ والے واقعات کم تھے کیا یہ بتانے کے لیے کہ پوری دنیا کے اندر جو آپ کے گلوبل ایلیٹ ہیں جن کو آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ اس وقت کیا دنیا بھر کے اندر کر رہے ہیں, اور کس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور کس طرح سے ورلڈ کے جو موسٹ پاورفل لیڈرز ہیں دے آر انوالوڈ ان دا پروٹیکشن آف دیز ٹائپ آف, جن کو ہم PDF فائلز کہتے ہیں, ان کی پروٹیکشن کے اندر کرتے ہیں. تو نہ بچے ہمارے محفوظ, نہ ہماری عورتیں محفوظ, تو پھر بندہ جائے تو کہاں جائے. تو آئی تھنک ایک گلوبل شفٹ کی ضرورت ہے جہاں پہ جسٹس, عدل, انصاف کی بات آتی ہے. اور وہ جو عدل اور انصاف کا جو پیرامیٹر ہے وہ میں کلیئر کٹ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ سوائے اسلام کے کوئی اور وے آف لائف آپ کو آفر نہیں کر رہا. جو اسلام آپ کو چیز آفر کرتا ہے کہ ایک تو پہلے یہ کہ معاشرے کے اندر حیا والا ماحول قائم کیا جائے, لوور یور گیز, گارڈ یور ماڈسٹی والا ماحول قائم کیا جائے, اور اس کے باوجود بھی کوئی اگر وائلیشن کرتا ہے اس کو سخت سے سخت پبلک سزا ہونی چاہیے تاکہ وہ پورے معاشرے کے اندر ڈیٹرنس کاز کرے کہ آئندہ کسی بندے کو ایسا خیال بھی آیا تو وہ 10,000 دفعہ سوچے گا کہ یار میں اس قسم کی چیز کروں تو کیوں کروں, کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ میرے لیے, میری ریپوٹیشن کے لیے, میری فیملی کے لیے ڈیزاسٹرس ہوں گے. اور جب اس میں یہ دوسری آپ نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ جو جسٹس ہے یہ اگر ٹائملی ڈیلیور ہوگا تو اس کے چیز فائدہ ہوتا ہے نا. آپ سالوں سال اس کو ڈریگ کرتے رہتے اس کے پیچھے کبھی کبھار تو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ دے ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے وے کہ کس طرح یہ بات بھی دب جائے یا بندہ بھی نکل ہے, کیونکہ کبھی کبھار وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں. اور دوسری چیز ابھی ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جیسے آپ نے ایک سلوشن دیا ہے نا, کبھی کبھار ہم کہیں یار پوری دنیا میں کب تک یہ ٹھیک ہوگا نظام, کب تک یہ ساری چیزیں سارٹیڈ ہوں گی. اچھا جب تک نہیں بھی ہوتی تب تک ایٹ لیسٹ آپ اپنی آنکھیں تو کھلی رکھیں نا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ آئی واز ریڈنگ رپورٹ ٹائپ بھی تھی کہ جتنی آپ کی NGOs ہوتی ہیں یہ کیوں اتنی زیادہ ان کو, یہی امریکہ اور US اور اسرائیل اور UK, ان کو کیا ہمارے سے اتنی محبت ہے کہ اتنی ساری NGOs کھول کے ہمیں یہاں پہ لوگوں کو بچوں کو تعلیم یہ وہ فلانے ٹھمکانے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو دے ور سیئنگ کہ بہت سارے لوگ ان کو یہاں سے ریکروٹ کر کے یہاں سے ریلیونٹ اپنے اپنے ڈفرینٹ مقاصد ہیں, جس میں ایک یہ ایپسٹین آئلینڈ ٹائپ والے مقاصد بھی ہیں کہ یہاں سے لوگ لے کے ادھر جاتے ہیں. دوسرے ہیں کچھ کرمنلس کو یہ لوگ ریکروٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بھیج کے ڈفرینٹ اپنے فائدے کے لیے اپنے کام نکلواتے ہیں, اور انریسٹ کریٹ کرنا کچھ ممالک میں, کچھ لوگوں جہاں پہ یہ ریشیل جو ہے نا سور فائٹس اور رائٹس یہ کریٹ کرنا, ایک کمپلیٹ انریسٹ, اور اس میں اسرائیل کا کہتے ہیں بہت بڑا ہاتھ ہے. تو آپ کو اور ان ملکوں میں UK اور ایجر میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ یہ بھی کر دوں
کہ اکثر اوقات، یہ میں آپ کو نا ساروں کو فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں، اکثر اوقات جو ادارے کسی چیز کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں نا جی، وہی اس چیز کے اندر کرپشن کاز کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں اس کی، تو بڑی مشہور یونیسیف کی مثال جو ہے، وہ جو ایک سیو دا چلڈرن والا چلڈرن بین ہے، ٹریفکنگ کر رہا تھا یہاں سے. سیو دا چلڈرن بینڈ ہے پاکستان میں. سیو دا چلڈرن نہ صرف سی آئی اے کے لیے اسپائنگ کر رہی تھی پاکستان میں، یہ تو خیر چلو پاکستانی نے چلو کہہ سکتے ہیں آپ الزام لگایا، لیکن سیو دا چلڈرن کے اوپر یہ ثابت شدہ الزامات ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ وہ نہ صرف ٹریفکنگ میں بلکہ وہ سیکشول ابیوز میں بھی ملوث ہے ان کا اسٹاف. بالکل صحیح ہے. تو یعنی انہوں نے پریڈیٹرز رکھے ہوئے تھے جو جاتے تھے بچوں کو، اور دیکھیں نام کتنا پرفریب ہے کہ سیو دا چلڈرن. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو نام ہوگا نا ایکچولی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس کو بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں. کوئی فوڈ پروگرام ہوگا وہ اس بالکل اپوزٹ میں کام کر رہا ہوگا، وہ بیڑا غرق کر رہا ہوگا. That's how they get into it نا. آپ کو ایکسیس مل جاتا ہے. اب سیو دا چلڈرن والے وہ پاکستان کہیں جی ہماری این جی او، ہر بچے کے اوپر ایکسیس مل جائے گا ان کو، ہر بچہ جو کہ اسپیشلی ہو از ان نیڈ. تو اچھا اسی طرح ایسٹرن یورپ کے اندر جب یہ لوگ جاتے ہیں نا، رومینیا اور باقی جگہوں پہ جا کے بھی اس پہ وہ ایرکا کرک کے ریلیٹڈ بڑے کیسز سامنے آئے ہیں کہ جی وہاں پہ وہ کون سا آرگنائزیشن چلا رہی تھی اور دیگر پاسٹرز اور وغیرہ وغیرہ کون لوگ انوالو تھے. آپ یہ اکراس دا بورڈ دیکھو گے کہ جب بھی یہ ہوگا نا کہ سیو دا چلڈرن ہو، آرفنس کے لیے کوئی چیز ہو، ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ انہوں نے ایک سپلائی چین، انہوں نے اپنے آپ کو ایک لیگل کور دیا ہوتا ہے ایک بڑی ان لیگل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے. اور وہ ان کو یعنی کہ کوئی ریڈ فلیگ ریز نہیں ہوتا کہ اچھا یہ تو یار آرفنس کی ہیلپ کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ آرفنس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، وہ پھر انسان کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتا، بیکاز آپ نے لیگل کور اتنا پیارا اور خوبصورت دیا ہوا ہے، کسی پریسٹ کو اوپر بٹھایا ہوا ہے، کسی پاسٹر کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، کسی بڑے شریف و نفس دیکھنے میں جو بندہ ایسا لگتا ہے اس کو بٹھایا ہوا ہے، اور اندر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ ساری انہیں راس چائلڈ کے لیے سپلائی چین کھولی ہوئی ہے آپ نے. تو بہرحال یہ بہت بڑے مسائل ہیں. اسپیکنگ آف راس چائلڈس، لیٹس کم ٹو ون آف دا بگیسٹ ٹاکنگ پوائنٹس آج کل جو چل رہا ہے، وہ ہے یہ یو ایس ایران ڈیل MOU اس کے بارے میں. اور اس کے لیے بھی ہم کچھ کلپس ابھی پلے کرتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ ابھی نا ذرا پانسا پلٹا ہے تھوڑا سا. دیکھیں، لیٹس ناٹ گیٹ آور ہوپس اپ، لیٹس ناٹ گیٹ ٹو ایکسائٹیڈ، بیکاز ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنی تھاٹس کو ایسے بدلتا ہے جیسے بچے نکر بدلتے ہیں، جیسے موسم بدلتے ہیں، جیسے لوگوں کے موڈ بدلتے ہیں، اسی طرح ٹرمپ کی جو تھاٹس ہیں نا وہ بھی بدلتی ہیں. اس وقت ٹرمپ جو ہے نا وہ فل آن نیتن یاہو کو ٹکرا گیا ہے اور پنگا موڈ میں آ چکا ہے. میں خود بڑا حیران ہوں کہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہوا ہے. اور اس کی ایک کلپ کی ہم پلے کرتے ہیں جو G7 سمٹ جو ہے فرانس میں، اس میں اس نے کیا کہا، یہ ذرا خود سن لیں آپ. اوکے، سو یہ کہہ رہا ہے بیسکلی سب سے پہلا کرٹیسزم جو اسرائیل پہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اف یو آر لوکنگ فار سم ون یو ڈونٹ ہیو ٹو ناک ڈاؤن انٹائر اپارٹمنٹ کمپلیکسز. یعنی اسرائیل کے وار کرائمز کو تسلیم کر رہا ہے کہ تم کسی ایک بندے کو ڈھونڈنے، حزب اللہ ہو یا جس کو بھی ہو، ایک بندہ ڈھونڈنے جاتے ہو پورا اپارٹمنٹ کمپلیکس گرا دیتے ہو. یہ کون سی شرافت ہے؟ آگے سنیں. یہ دیکھو، اب یہ ایک اور چپیڑ ہے کہ میں نے اسرائیل کو بولا ہے کہ سیریا کو ہینڈل کرنا تو کیونکہ they'll do a better job because you guys are psychopaths basically. Without the United States there would be no Israel. Ooh, this is gonna hurt. Without the United States there would be no Israel. آگے سنیں ابھی آپ کو کہوں گے تیرے منہ میں گھی شکر، تیرے منہ میں مٹھائیاں، تیرے منہ میں رس ملائی. اور سنیں ذرا. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. اصل میں یہ نا، یہ ایکچولی ٹرمپ کی بیوقوفی کی بھی انڈورسمنٹ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وداؤٹ می دیر وڈ بی نو اسرائیل اینڈ نو ادر پریزیڈنٹ وڈ ہیو ڈن دس. یس، یو آر دی اونلی اسٹوپڈ پرسن جو کہ ہو فیل فار اٹ، بیکاز نیتن یاہو تو 40 سال سے لگا ہوا ہے کہ ایران پہ حملہ کرو، ایران پہ حملہ کرو، ایران پہ کرو. اب فائنلی تم جیسا بیوقوف آ گیا تو اس کو ایکسکیوز مل گیا اور اس نے کر دیا. اینڈ یو ور بیسکلی ڈانسنگ ٹو ہز ٹیون، یو ور بینگ پپیٹیئرڈ بائی اسرائیل. تو یہ اس نے خود بھی ایڈمٹ کر لیا کہ میں نے ہی کیا. لیکن بہرحال آگے سنتے ہیں اس کی جو ہے نا کیا تھاٹس اس کے شیئر کر رہا ہے. Responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst.
and they can't defend themselves, and they have Hezbollah, which is a problem for them. So, no, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran. تو یہ آپ نے سن لیا, اچھا خاصا رگڑا ہے اس نے. تو یہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت جو ہے نا وہ کہ ہماری اردو بلکہ پٹواری میں کہتے ہیں پے گئے ہیں, تو یہ جو ہے نا اس کو پے گئے ہیں. اور آگے سے جو ریئیکشن آیا نا اس وقت, جو زائنسٹ لابی تھی امریکہ کے اندر, وہ تو دے آر فیوریس. ان کا تو دماغ جو ہے نا وہ آؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ ٹرمپ نے کیا کیا ہے. اور ایران کے ساتھ ڈیل پہ وہ پہلے ہی تپ رہے تھے کہ یار یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو سارا کچھ. اچھا تو زائنسٹ تپے میں کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ انف اینڈ وائی ڈڈ یو بیک آف اینڈ وائی آر یو اٹیکنگ اسرائیل. اور تم لیبنان کی تعریفیں کر رہے ہو, تم ایران کی بھی تعریفیں کر رہے ہو, تم IRGC کی بھی تعریفیں کر رہے ہو کہ وہ بڑے سینسیبل لوگ ہیں, بریو لوگ ہیں, کریجس لوگ ہیں, اور تم رگڑ رہے ہو اسرائیل کو اور بی بی نیتنیاہو کو اینڈ سو آن. پہلا تو یہ تو زائنسٹ لابی اس پہ تپی بھی ہے. ڈیموکریٹس اس پہ بھی تپے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر جنگ یہی کرنا تھا تو شروع کیوں کی تھی؟ تم نے پایا کیا؟ اسٹریٹ آف ہارموز پہلے بھی کھلی ہوئی تھی, اب تم کہتے ہو کھل جائے گی. بٹ ناؤ یو آر سپوز ٹو گیو ایران اکارڈنگ ٹو دیز 14 پوائنٹ پلان آیا ہے $300 billion, not to mention the other $100 billion جو آپ نے پہلے ان کے فریز کیے ہوئے تھے, جو آپ نے وہ بھی دینے ہیں. تو ٹیکنیکلی آپ نے $400 billion ایران کو دینا ہے, سینکشنز بھی لفٹ کرنی ہے. اور یعنی ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ کہتے ہو کہ جی یعنی کیا پایا کیا کھویا, تو کھویا تو بہت کچھ ہے امریکہ نے اپنی. یعنی ابھی آپ یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ شو کرتا ہوں جو واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کے جو آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہیز لاسٹ دا وار. یعنی کہ ایون جو پیٹ ہیگسیت ہے جو ان کا جو بیسکلی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہوتا تھا ان کا, اب وہ ڈپارٹمنٹ آف وار ہو گیا, اس کو فائر کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بیکاز ظاہری بات ہے کسی کا ہیڈ تو رول کرے گا نا اس کے اندر, کوئی نہ کوئی تو ہوگا. یعنی ایک ڈپارٹمنٹ آف وار آپ نے بنایا, اور اس ڈپارٹمنٹ آف وار نے پہلی جنگ جو لڑی وہ ذلیل ہو کے وہاں سے باہر نکلے. اچھا تو اب پیٹ ہیگسیت بھی ذرا مشکوک اس کا اسٹیٹس ہوا ہوا ہے, مارکو روبیو کا بھی مشکوک ہوا ہوا ہے, بیکاز یہ لوگ بہت زیادہ پرو اسرائیل نیریٹو کو ٹوک کر رہے تھے. اور اب لگتا ہے کہ JD وینس اور ٹرمپ جو ہیں, ہو سکتا ہے مڈ ٹرمز, بلکہ کیا ہو سکتا ہے یقیناً یہ مڈ ٹرمز کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سیف فیس کرنے کے لیے اپنی شکل جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک پتلی گلی سے باہر ایگزٹ لینا چاہ رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو فائدہ ان کو ہوگا امریکہ کو اس اسٹیج پہ وہ یہ ہے کہ مارکیٹس تھوڑی بہتر ہو جائیں گی, تیل کی قیمتیں تھوڑی سی بہتر اسٹیبلائز ہو جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کی کنٹری کی عزت خاک میں مل چکی, آپ کے بے وقوفانہ فیصلے لوگ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. سب سے بڑا نقصان ہے بھائی جو ان کو ہوا کہ گلف ریجن میں جو ان کا ایک انفلوئنس تھا بہت زیادہ, وہ ختم ہو گیا, زیرو ہو گیا بالکل. ابھی نہ آپ دیکھیں نا, آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں, قطر کو دیکھ لیں, بحرین کو دیکھ لیں, UAE کو دیکھ لیں, یہ لوگ اب کبھی بھی امریکہ کو اس طرح سے نہیں وہ کریں گے, ٹرسٹ نہ کرتے ہیں یہ اب. اور اچھا ٹرمپ صاحب نے تو جو باتیں کی ہیں وہ کی ہیں. اب یہ JD وینس کی بھی ذرا ایک دو باتیں سن لیں کہ اس نے کیا کہا ہے, بڑا وہ بھی امبولڈن ہو گیا. لیٹس لسن ٹو دس. I will say I don't know, maybe I've missed this. I don't think BB himself has actually criticized the deal because I think he's maybe a little bit more familiar with the details of what's in it. But yeah, you've seen people in their system, Ben-Gvir and Smotrich, who've attacked the deal. And I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And, you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. Oh my God, that is insane. You're a country of 9 million people and you can't just kill your way into solving every problem. Again, that's an admission of the war crimes that Israel has been doing. یہ امریکہ کی طرف سے نا چلیں دیکھیں, اگین میں I try not to get too excited about these things because جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ٹرمپ کے خیالات بدلتے رہتے ہیں اور یہ اسی طرح سے فلکچویٹ کرتے ہیں. بٹ ایون دین یہ جو جملے نکل رہے ہیں نا, یہ ورلڈ اسٹیج پہ بہت معنی رکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اوپنلی کلیم کر رہے ہو کہ آپ نے لیبنان کے اندر وار کرائمس کیے ہیں, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یو کینٹ جسٹ کل یور وے انٹو سالونگ ایوری پرابلم. ناؤ لیٹس لسن سم مور. اچھا یہ بین گویر جو اسرائیل کے اندر کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں ذرا. להמשיך לפעול גם בניגוד לעמדה של ארצות הברית, כי אנחנו מדינה עצמאית ואנחנו לא יכולים להפסיק להרוס בתים בדרום לבנון, לא יכולים להפסיק לא לתת לאוכלוסייה בדרום לבנון לחזור, זה מסכן את החיילים שלנו, זה מסכן את התושבים שלנו. אסור לנו לתת להם לחזור לגבולות, לחזור למה שהיה לפני השביעי לעשירי, ואנחנו חייבים להמשיך לשלוט בשטח. اچھا سو ایک طرف امریکہ جو ہے وہ اسرائیل
یعنی امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل اسٹرائک کر رہا ہے, پیس کی بات کر رہا ہے, نیتن یاہو کو کرٹیسائز کر رہا ہے, اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہا ہے, چاہے ٹرمپ ہو یا جے ڈی وینس ہو, کہ اوکے وی ہیو ہیڈ انف آف یو گائز, آپ لوگوں نے ہمیں مروایا ہے, آپ لوگوں نے ہم سے ایک جنگ سٹارٹ کروائی ہے, 3 مہینے آلموسٹ 100 days تک یہ جنگ رہی ہے, ہمارے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے, گلوبل اکانومی آپ نے امپیکٹ کروائی ہے, ہمیں بلینز آف ڈالرز ہم نے لگائے ہیں اس وار کے اندر فار نو گڈ ریزن, آپ نے ہمیں اس جنگ میں گھسیٹا ہے اپنے ساتھ اور ہمیں ذلیل کیا ہے گلوبل سٹیج پہ, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا. مڈل ایسٹ میں ہماری جو فٹ ہولڈ تھا وہ ہمارا ویک ہو گیا, ہماری انٹرنیشنل ریپوٹیشن خراب ہو گئی, ہم یورپ نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا, کوئی ہماری عزت نہیں رہی, ڈومیسٹکلی بھی ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں, ہر کیمپ سے گالیاں پڑ رہی ہیں. ٹرمپ اتنا پاپولر کبھی زندگی میں کوئی یعنی ہسٹری میں کوئی پریزیڈنٹ اتنا ان پاپولر نہیں رہا جتنا ٹرمپ رہا, تو کچھ بھی نہیں ملا ہمیں تمہاری اس جنگ میں گھسنے کے ساتھ. تو اب شاید ٹرمپ کا یا تو فیوز اڑ گیا یا وہ اگین اپنی کوئی اسٹریٹجی یوز کر رہا ہے, بٹ وٹ ایور دا کیس مائٹ بی, ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ جے ڈی وینس وغیرہ, اب وہ لوگ ایک پوزیشن لے رہے ہیں جس میں اسرائیل کو بیش کر رہے ہیں اور ایران کے ساتھ ایک پیار محبت کا رشتہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسرائیل ان دا مین ٹائم وہ اپنا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس ڈیل کو نہیں مانتے, ہم تو کام کریں گے, ہم تو لیبنان کے اندر ایسی کی تیسی کریں گے اور ہم فلاں کریں گے. بیکاز دیکھیں اسرائیل کا جو یہ 9 ملین پیپل ہیں, ان کا ایک گلوبلسٹ ایکسپینشن کا پلان ہے, ان کا ایک پلان ہے کہ جی ہم نے یہ گریٹر اسرائیل کو حاصل کرنا ہے. 9 ملین لوگوں تم کہاں تک پھیل جاؤ گے, کدھر تک پھیل جاؤ گے؟ 9 ملین یار ہمارے کسی ایک شہر کی پاپولیشن بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے, آپ کہاں تک پھیلو گے اتنا علاقہ؟ کیونکہ آپ کے کچھ پرفیکٹک آئیڈیاز آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں نا کہ آپ نے یہ ایریا لینا ہے, تو اس کے لیے امریکہ کو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا. اب امریکہ بظاہر طور پہ پیچھے ہٹنے کی طرف جا رہا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اسرائیل بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ انہوں نے سارے اپنے ایگز جو ہے نا وہ ٹرمپ کی باسکٹ میں ڈالے ہوئے ہیں. ٹرمپ نہیں ہوگا کسی اور کو پکڑ لیں گے اے پیک کے ساتھ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکن پبلک ہے نا وہ بھی جاگ رہی ہے. اور ابھی یہ ذرا ایک اور انٹرویو بھی سن لیں, اس میں جے ڈی وینس کیا فرما رہے ہیں, ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اب کیونکہ نا ایک طرف ٹرمپ اینڈ جے ڈی وینس کچھ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اسرائیلی چاہے نیتن یاہو ہے یا اس کے جو کرونیز ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیٹس لسن ٹو واٹ جے ڈی وینس has to say, or again very powerful words coming from him. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Wow, that is again something. کہہ رہا ہے تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. You have nobody in the entire world. Again admission کس بات کا ہے؟ اسرائیل اکیلا ہو گیا, تمہارے پاس کوئی بھی, you have nothing. تمہارے پاس ایک مڑ تھوڑ کے گھوم گھما کے ٹرمپ ہی تھا جو کہ تمہارا ایلائے بنا ہوا تھا اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے. بٹ اف یو لوز دس گائے یو گاٹ نو بڈی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اسرائیلی کیبنٹ جو ہے ہمیں کیوں اٹیک کر رہی ہے جب آپ کے پاس ایک ہی بندہ ہے جس کو آپ نے کرنا ہے. آگے سنیں. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. So یہ آپ سن لیں کہ اس نے ایک اور جو کہتے ہیں نا گرم چپیڑ مار دی ہے, ٹھیک ہے, ان کو اور جو اسرائیلی کیبنٹ ہے ان کو بتا دیا کہ تمہارا جو مسئلہ ہے وہ تمہارا اپنا ہے, یہ تمہارے اپنے بوئے ہوئے بیج ہیں جن کا رزلٹ تم کھا رہے ہو, یہ ڈونلڈ ٹرمپ تمہارا مسئلہ نہیں تھا. سو اب یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا نیریٹو چینج ہے, یعنی امریکہ کی طرف سے نا جو بالکل ان کی لائن کو ٹو کر رہے تھے, انہی کی پالیسیز کو ٹو کر رہے تھے, ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک دڑاڑ پیدا ہوئی ہے. شاید اس کی وجہ مڈ ٹرم الیکشنز ہیں جو کہ کارنر پہ ہیں, اور ٹرمپ کو پتہ ہے کہ اس پالیسی کے ساتھ جو میں ابھی چل رہا ہوں گراف تو میرا کنٹینیوس ڈاؤن ہل جا رہا ہے. I have to save myself. اور سیو کیا کرنا ہے, اگلی ٹرم میں تو ویسے نہیں آ سکتا. فرسٹریشن بھی ہے نا ضیاء بھائی. دیکھیں انہوں نے یہ اسرائیل نے ان کو کنونس کر لیا تھا کہ ہم صرف ایک علی خامنائی کو ماریں گے, اس کے بعد تو بس ایران ختم ہو جائے گا. اٹس دیٹ سمپل. اسرائیل نے ان کو یہی بیچا ہوا تھا نا, بالکل, کہ یہ بہت سمپل ہے. ہاں یعنی ہاں ہم جیسے ہی وہ سپریم لیڈر کو ختم کریں گے بس ختم.
لیکن ایران کی ریزیلینس جو تھی اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں جب جنگ باقاعدہ سٹارٹ ہوئی, ویسے اگر آپ دیکھیں یہ جو گزشتہ کچھ سالوں میں, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ پہلی بار ان کی ایسکلیشن ہوئی, اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں ان کی ایسکلیشنز ہوتی رہیں. قاسم سلیمانی کو جب انہوں نے مارا جب امریکنز نے, اسی طرح ان کے اور جو ٹاپ ٹیئر کے جو ان کے ملٹری کی کمانڈ کے لوگ تھے یا نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے, ان کی جب ایگزیکیوشنز ہوئیں, اور ہر بار جو ہے نا ایران کے ساتھ بہت ایسکلیشن ہوتی تھی, اور ہمیشہ یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ ایران جو ہے نا وہ پھر ان دی اینڈ جا کے کوئی کمپرومائز کرتا تھا یا ریسٹرینٹ کرتا تھا. لیکن اس بار وہ بھی نہیں ہوا. اس بار جب انہوں نے علی خامنہئی کو شہید کیا تو اس کے بعد تو ایران نے کہا کہ بھائی کتنی بار ہم نے سنا ہے کہ ڈیل کینسل ہوئی ہے, یعنی رات کو سنتے تھے ڈیل ہو گئی ہے, صبح پتہ لگتا تھا کہ ڈیل کینسل ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ایران کو ٹرک کر لیں گے, کچھ نہ کچھ کر کے بس ان کے ساتھ معاملہ کلوز کریں گے, لیکن نہیں. اور اس بار وہ نہیں مانے, اور ابھی بھی نہیں وہ مانے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر ڈیل اٹھا کے دیکھیں جو ابھی پوری ڈیل تو سامنے نہیں آئی ویسے بھی, کیونکہ زیادہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو یہ 14 پوائنٹس کا کوئی MOU ہے, اور اس کے ساتھ ہی سائن ہوتے ہی یہ 18 جون کو سائن ہوا ہے, تو ایک 60 ڈے نیگوسیشن پیریڈ سٹارٹ ہو گیا ہے, جس میں وہ فردر اسٹریٹجک وہ کریں گے, ڈی ایسکلیشن میجرز پہ بات ہوگی اور دیگر ایشوز پہ بات ہوگی. اور اس کے بعد پھر اگر 60 دن کے اندر یہ وائنڈ اپ ہوتا ہے تو پھر فائنلی پورا جو فائنل آؤٹ کم ہے اس ٹائم سامنے آئے گا. تو لیکن جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے بالکل جو ہے نا, بالکل جسے کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس پالیسی ہے, وہ بالکل برداشت نہیں کرتے. اور یہ جو ابھی تک کا MOU ایون ہوا ہے یہ انٹائرلی ان کی ٹرمز کے اوپر ہوا ہے. آپ دیکھیں وار سے پہلے والا ایران اور وار سے بعد والا ایران جو ہے نا وہ بہت زیادہ گلوبل سٹیج پہ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ایڈوانٹیج پہ ہے ایران. اچھا ایک یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب امریکہ گیا تھا اس وار کے اندر, کودا تھا, تو اس کا ایک آبجیکٹو تھا رجیم چینج, ٹھیک ہے, رجیم چینج کیا ہوا؟ نہیں ہوا. ابھی جو ڈیل انہوں نے سامنے دی ہے اس میں کہا کہ جی ایران امریکہ کی سوورنٹی کو رسپیکٹ کرے گا, یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے, اور امریکہ ایران کی سوورنٹی کو رسپیکٹ کرے گا اور ہمارے کاموں میں مداخلت نہیں کرے گا, ایسے, ٹھیک ہے, اس پارٹ آف دا ڈیل. سو کیا آپ نے رجیم چینج کیا؟ نہیں, ایران نے آپ کو ایک چپیڑ مار کے واپس کر دیا کہ بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں. رجیم چینج نہیں ہوا. آپ نے کہا تھا ہم آپ کے نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں ان کو ہم وہ کر دیں گے, انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی وہ بھی جو پہلے معاملات تھے IAEA کے ساتھ جو ہمارے, ان کا وہی اسٹیٹس کو ہے, اسی پہ ہم کھڑے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ جی بلسٹک میزائل ہم بند کر دیں گے, اس پہ بھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا. بلسٹک میزائل بھی جوں کہ توں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کیسے قابو کریں. سو بیسکلی نا آپ کو ملا کیا ہے؟ آپ کو ملا کچھ بھی نہیں ہے, صرف لگایا ہی ہے آپ نے. اور ایک اور بات انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو ہے حزب اللہ کی اور حماس کی حمایت نہیں کریں گے, اس پہ بھی وہ نہیں مانے. ان کا وہ بھی ہم کریں گے. تو یہ نہیں, تو پھر ملا کیا آپ کو؟ اوکے, سو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر دانیال بھائی, لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو یہاں پہ مسلم ورلڈ میں ہیں یا پاکستان میں خاص طور پہ, واٹ ڈز آل دس مین فار اس؟ امریکہ کا اسرائیل سے ہٹنا, پتہ نہیں اب یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, جو بھی ہے, بٹ بہرحال اپیرنٹلی تو چلیں ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹیمپریری طور پہ ایک ون آپ کو ملی ہے, جہاں پہ چلیں اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے, ریلیشن شپس بحال ہوں. پاکستان کا, قطر کا ایک رول بتایا گیا کہ اس پوری میڈیشن کے اندر اسلام آباد ٹاکس یا جنیوا ٹاکس اور اکارڈ اور اس کی طرف بھی باتیں کی جا رہی تھیں. لوگوں نے یہ کہا کہ جی ایک انٹرنیشنل سٹیج پہ پاکستان کا تھوڑا سا نام بنا ہے کہ جی آپ نے ایک پیس ڈیل نیگوشیٹ کرانے میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے. لیکن اس کا ہمارے پاکستان کے لیے کیا مطلب ہوگا, خاص طور پہ جو پاکستان کی عوام ہے؟ ٹھیک ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ آپ کا ایک اسٹیٹس ہے, بٹ لوکلی کیا اس کی ریپرکشنز ہو سکتی ہیں؟ ابھی ہماری اوبیسلی, بلکہ بیچ میں جب یہ ٹاکس وغیرہ ہوئی تھی تو ایک ذرا نام شام ہمارا بن رہا تھا, بٹ اگین آئی تھنک جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ اتنی انپریڈکٹیبلٹی ہے کہ وی ڈونٹ نو ویئر از دس ہیڈیڈ ٹورڈس, اور کوئی پتہ نہیں پاکستان کو یہ لوگ کسی سچویشن میں رگڑ بھی دے سکتے ہیں, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بٹ آئی تھنک ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں نا اپنا جیسے کہتے ہیں نا کہ وی ہیو ٹو کیپ آر ہاؤس ان آرڈر ایز ویل ایٹ آل ٹائمز, اور اپنی ہر لحاظ سے جسے کہتے ہیں نا کہ ملک کو وی ہیو ٹو بی اویئر ایز ویل کہ جو اسرائیل ہے
وہ جس طرح ایران کے ساتھ ہے, جس طرح اس کی حرکتیں ہیں نا, تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ, اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز جو میں نے دیکھی ابھی ریسنٹلی کچھ نیوز میں آ رہا تھا کہ دیکھیں اسرائیل آلریڈی کچھ منورنگ کر رہا ہے. منورنگ کیا کر رہا ہے کہ اسرائیل نا مودی کے ساتھ, نیتنیاہو مودی کے ساتھ ذرا تھوڑا سا کلوز ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو آئسولیشن ہے نا اس میں یہ دو یار آپس میں نا اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم بات کر رہے تھے جب اس ٹاپک کے بارے میں, تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو اور اس کے ساتھ امریکہ کے جو الائز ہیں مڈل ایسٹ میں اور پھر کچھ حد تک پاکستان کو بھی نا ایک مینیپولیٹ کر رہا تھا کہ آپ ہمارے کیمپ میں سارے آ جاؤ تو ہم مل کے کچھ کرتے ہیں سو آن. ابھی چونکہ پچھلے کچھ 2-3 دنوں میں یہ جو ڈیل کا معاملہ ہوا اور ٹرمپ اور جے ڈی وینس اور دیگر جو ان کی کیبنٹ ہے ان میں جب لوگ تھوڑے سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے ہیں, اور ایون اب تو حالانکہ جے ڈی وینس کہتا ہے کہ بی بی ہیز ناٹ جمپڈ ان بٹ ناؤ ہی ہیز, کیونکہ یہ کلپ تھوڑا پرانا ہے 1-2 دن پہلے کا ہے. ناؤ بی بی ہیز آلسو جمپڈ ان اینڈ وہ بھی اس میں کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے کیا معاملات ہیں. اور ایون جو ٹرمپ کے میگا سپورٹرز تھے وہ بھی اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ واقعی میں, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ مذاق ہے لیکن یہ تو لگتا ہے ٹرمپ سیریس ہو گیا اس معاملے میں, اور واقعی میں اسرائیل کا جو پلگ ہے اس کو ان پلگ کرنے کے چکروں میں ہے. تو اب جو ہے نا وہ ایک اور ایلائی آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ اسرائیل اور انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے. سو میرا اپنا یہ اندازہ ہے اس ٹاپک کے بارے میں کہ اگلا ٹارگٹ آپ کا پاکستان بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز بیکم اے نیوسنس فار اسرائیل ان دس ڈیل پرٹیکولر. اس کیس میں اگر ہم بات کریں تو اس پاکستان ایک نیوسنس فیکٹر ہے. بی بی نیتنیاہو جو ہے یہ پہلے بھی کچھ اپنے انٹرویوز میں کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر جو باٹس ہیں وہ بیسکلی ایک پروپیگنڈا کیمپین چلا رہے ہیں اور وہ پاکستان کو ایک اچھی لائٹ میں نہیں دیکھتا. نیچرلی دا انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ والی بات ہے, اور اس لیے اس کو نظر آتا ہے کہ جی چونکہ مودی جو ہے وہ بھی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ لے کے آیا ہوا ہے, تو اگر میں ان کے ساتھ الائی کر لوں گا تو کچھ نہ کچھ پریشر میں پاکستان پہ ڈال سکتا ہوں. اور ایونچولی انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ, ایک ایکسپیڈیشن, ایک جو ایک آپ کہہ لینا کہ ایک طرح سے ایڈونچر جو ٹرائی کیا تھا ایران میں, وہ تو بری طرح بیک فائر کر گیا. ابھی لیبنان والا چل رہا ہے, اللہ خیر کرے اس کے اندر بھی جو ہے نا کیا معاملات ہوتے ہیں اور کہاں یہ اونٹ کس جگہ جا کے جو ہے نا بیٹھتا ہے. أكلنا جارة جارة يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. هذا لو عم يصور بده ينزل هيك كماشا كماشا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی یہ جو گلوبل ڈائنامکس سامنے ہمارے آ رہے ہیں اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل از گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو لک فار الائز ان دی ریجن جو کہ اس کو سپورٹ کر سکے, جو اس کے مشن ویژن کے ساتھ الائنڈ ہوں اور ایکولی بروٹل ہوں. جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ ایون ٹرمپ جو ہے وہ مذاق میں مودی کو بھی ابھی G7 میں نا کلر کہا گیا تھا, حالانکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا دیکھنے میں بڑا شریف آدمی لگتا ہے لیکن ہی از اے کلر. تو اب مجھے بتائیں کہ ان دس کانٹیکسٹ ہمارے پاکستان کے لیے کچھ تھوڑے بہت الارم بیلس تو ہیں, ٹھیک ہے جی, ایک آپ کو ون مل جاتی ہے انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر, بٹ ناؤ یو ہیو اندر پرابلم ٹو ڈیل ود. ضیاء بھائی بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں جو جس کے بارے میں میرے خیال میں ہمیں ہمارے بڑوں کو بھی یعنی جو ارباب اختیار ہیں اور بالعموم ایز اے نیشن بھی ہمیں اس چیز کو کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو دیکھیں ضیاء بھائی یہ جو ایران اور US والی وار ہے, اس میں ایک بات ثابت ہوئی کہ جو آپ کے ریجنل پاورز ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ اگر آپ بنا کے رکھیں تو یہ آپ کا فائدہ ہے. ورنہ آپ دیکھ لینا یہ سعودی عربیہ, بحرین, قطر, ان سب نے UAE ان سب نے جا کے یاری لگائی وہ امریکہ کے ساتھ, اس کا رزلٹ کیا ملا؟ تو یہ دیکھیں, اور امریکہ کی کتنی گارنٹیز تھی ان کو کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, یہ وہ کریں, سب کچھ کرنے کے باوجود حالانکہ جتنی سروس ان لوگوں نے امریکہ کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو, تو کیا نکلا؟ وہ اپنی بیسز کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آئے, ان کو کیا پروٹیکٹ کرتے ہیں. صحیح ہے, وہ قطر کے اندر اسرائیل سے انہوں نے حملہ کروا دیا اپنی ہی بیس کے اوپر, یعنی اپنی بیس کے ہی ساتھ, صحیح ہے, تو وہ جو دوحہ میں اٹیک ہوا تھا.
تو اسی طرح جب وار کے دوران ان کی بیسس پہ میزائل گرتے رہے تو یہ خاموشی سے بیٹھے رہے. ایک تو یہ ہے کہ تو ہم وہ غلطی بھی کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے خام خواہ کی ایک لڑائی شروع کی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ. صحیح ہے, اس پہ ہمارے علماء کا بھی بارہا بیان آ چکا ہے, ان کی رائے آ چکی ہے. ٹھیک ہے, دہشت گردی ایک ہمارے لیے بہت سیریس پرابلم ہے اور اس سے ہم بالکل ایگری کرتے ہیں. آپ ایک اسٹرکٹ بارڈر مینجمنٹ کریں, سارا کچھ کریں, لیکن آل آؤٹ اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ, یعنی ایک گورنمنٹ کے ساتھ, ایک پوری کنٹری کے ساتھ وار پہ چلے جانا, اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہمیں آلریڈی اٹھانے پڑ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بجٹ آیا ہے, آپ بجٹ کے حالات دیکھیں. اسی طرح ابھی جو آپ کا ٹریڈ میں نقصان ہو رہا ہے لوکل مارکیٹس کو, صرف افغانستان کا بارڈر بند ہونے کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ جو سوشل کاسٹ ہم بیئر کر رہے ہیں. مطلب یعنی یہاں پر اتنے زیادہ افغانی تھے. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایبٹ آباد سے ایک دوست نے بتایا کہ بہت سارے فروٹس جو ہے وہ درختوں میں لگے سڑ گئے. تو کیوں سڑ گئے جی؟ کیونکہ لیبر شارٹ تھی. میں کہا لیبر کیوں شارٹ تھی؟ کہتے ہیں یار وہ لیبر پہلے افغانی لیبر تھی بہت زیادہ, تو اب وہ لیبر نہیں ہے, تو وہ جو اویلیبل لیبر ہے وہ شارٹ ہے, تو وہ ٹائملی نہیں ہو سکا مینیج. اچھا دانیال بھائی, ایک چیز جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ دیکھیں ہمیں اپنے ملک اور قوم کی سوورنٹی اور سولیڈیرٹی کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے, بٹ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, بیکاز آبویسلی آپ ایک ریجن میں آپریٹ کرتے ہو تو آپ کو سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں, اور اصل میں بات بہت بڑی ہوئی ہے. یعنی اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ پاکستان, افغانستان وغیرہ, یہ اسرائیل لیول کے اوپر. دیکھیں اصل میں نا, میں نے پچھلی کچھ پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی تھی کہ لٹرلی پوری دنیا کی جو پالیسی ہے نا وہ اس وقت یہ اسرائیل, اور اگر آپ اس سے بھی بڑے لیول پہ چلے جائے تو روتھشائلڈ وغیرہ یہ چلا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. یعنی امریکہ اپنے آپ کو ورلڈز گریٹسٹ سپر پاور کہتا ہے, اس سپر پاور کو نچا رہے ہیں, اس سپر پاور کو اپنا وہ ڈاگ بنایا ہوا ہے, اور اس کو آگے لگا رہے ہیں کہ چلو بھی تم اس کو پڑھ جاؤ, اس کو پڑھ جاؤ. یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ گلوبل لیول کے اوپر چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, ایک پیراسائٹ کی طرح بہیو کرتا ہے. ایک پاور کو چمٹ جاتا ہے, اس کو پورا جو ہے نا جب تک نچوڑ نہیں لیتا اگلے پہ موو نہیں کرتا. اور اب وہ یہی کر رہا ہے کہ وہ اپنے نیکسٹ ایلائی ڈھونڈ رہا ہے کہ کس کے ساتھ میں کوئی ایسا معاملہ کروں. انڈیا جو ہے نا ضیاء بھائی, انڈیا کوئی ابھی کا ایلائی نہیں ہے, یہ اسپیشلی جب سے مودی آیا نا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا نیتن یاہو, مودی بیسیکلی نیتن یاہو کا ایک دیسی ورژن ہے. صحیح ہے, یہ بالکل اس کا دراز ورژن یا ٹیمو ورژن, یہ بالکل ضیاء بھائی, کیونکہ دیکھیں آئیڈیالوجی بھی دونوں کی سیم ہے, اور دونوں کا ایجنڈا بھی. دیکھیں وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں, یہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے, اور دیکھیں یہ بھی بچر آف گجرات ہے, ہندو نیشنلسٹ ہے نا, بالکل بالکل ایسا ہی ہے, ہندو نیشنلسٹ ہے. اور اس نے جو نفرت مسلمانوں کے لیے اس کے دل کے اندر ہے. آپ دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور اس نے گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. آپ کو پتا ہے گجرات میں جب اس نے قتل عام کیا تو ایک انڈین چینل کو یہ انٹرویو دے رہا تھا, اور یہ آگ بگولا ہو گیا. کہتا میں سے ایک غلطی ہوئی. اس نے کہا کیا؟ کہتا کہ میں سے میڈیا صحیح طرح مینیج نہیں ہوا, کاش میں آپ لوگوں کو صحیح مینیج کر لیتا. تو دیکھیں یعنی اتنا یہ ڈھیٹ. تو خیر اینی ویز, تو ضیاء بھائی اب دیکھیں, اب انڈیا ابھی کشمیر کے اندر کیا حالات بنے ہوئے, آزاد کشمیر, اس میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے دانشور کہتے ہیں کہ ضرور اس میں کوئی انڈین سازش ہوگی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انڈیا کیوں سازش نہیں کرے گا؟ صحیح, اس کا تو کام ہے یہ کرنا. صحیح ہے, آپ کہتے ہیں بلوچستان کے اندر انڈین ہاتھ ہمیں نظر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کے پی کے اندر جو ٹیررزم ہے اس میں ہمیں را کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے. ہمیں آزاد کشمیر میں بھی آپ کہتے ہیں. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ شک کیوں کرتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے را ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں یقیناً را ہوگی اس کے پیچھے. پوائنٹ از کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح ہے, اگر بلوچستان کے نوجوانوں کو را پیسے دے کے خرید لیتی ہے تو آپ اس پہ بھی تو سوچیں نا کہ یار ہم نے کیا کیا کہ ہمارے نوجوان وہ خرید رہے ہیں. کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سر کوئی سانوں مرنا شوق بھی. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اصل میں ہم لوگوں نے خود, دیکھیں اگر وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہم بیوقوف بن رہے ہیں تو پھر ہماری بھی تو غلطی ہے نا. بالکل ایسے ہی. دیکھیں آپ نے اس وقت اب آپ دیکھیں تو آپ نے افغانستان کا ذکر کیا, آپ نے ذکر کیا بلوچستان کا, اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے حالات دیکھ لیں اس وقت جو اپسیٹ وہاں پہ ہوا ہوا ہے, جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہوا ہوا ہے. اور یہ وہ علاقے ہیں, میں خاص طور پہ آزاد کشمیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں, یہ تو وہ علاقہ ہے جہاں پہ ہم لوگ اکثر فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سے تو بہت قریب ہے. یہ مظفر آباد ہو گیا, راولا کوٹ ہو گیا, پونچھ ہو گیا. میں یہاں کے کئی انسٹیٹیوٹس میں ٹاکس بھی دیتا رہتا ہوں, اور سال میں ہمارے ملٹیپل چکر لگ جاتے ہیں, اور ہمارے بائکنگ ٹرپس بھی اسی علاقے کی طرف نکلتے ہیں, اور سارا کچھ ہوتا ہے. ابھی اس وقت جو مجھے رپورٹیں مل رہی ہیں, کیونکہ کئی لوگوں سے ہماری تعلقات بھی ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی خبریں آتی ہیں,
وہاں پہ وہ جو لوگوں کی جو فرسٹریشن ہے نا, وہ دیکھیں غیروں سے کیا گلا شکوہ کریں جب ان کو اپنوں سے بھی گلے شکوے ہوں. جب وہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہمارے پہ گولیاں چل رہی ہیں یا فوڈ سپلائیز ہم تک نہیں آنے دے رہی ہیں, انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے, یار یہ جینوئن پرابلمز ہیں. آپ لوگوں کے مسائل کو بس انڈر دا کارپٹ برش نہیں کر سکتے. دیکھیں دس از دا ٹائم فار us as Pakistanis to come together on a unified platform, جہاں پہ ہم کہیں کہ یار ہماری کچھ ویلیوز ہیں, کچھ چیزیں ہیں, اور ہم نے اپنے اس ملک کو عدل و انصاف کے ساتھ چلانا ہے, جسٹس کے ساتھ چلانا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور اگر ہم اپنے ٹیمپرری شارٹ ٹرم گینز کی طرف دیکھیں گے تو یہ تو بڑی بڑی مچھلیاں ہمیں کھا جائیں گی ساری کی ساری. آلریڈی پلاننگ چل رہی ہے. دیکھو یار دیکھو, آپ انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر بات کو سمجھیں, ایران صرف ایک بہانہ تھا, اصل ٹارگیٹ تو ہیز آلویز بن پاکستان. کیونکہ دیکھیں ایران ابھی نیوکلیئر پوٹینشلی ایک نیوکلیئر پاور بن سکتا تھا, جو کہ ایرانی کہتے ہیں, اور نہ صرف ایرانی کہتے ہیں بلکہ یو این کی جو نیوکلیئر واچ کا ادارہ ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار ان کے پاس تو اتنا یورینیم انریچڈ ہے ہی نہیں کہ یہ نیوکلیئر بام بنا سکیں. بالکل صحیح ہے, لیکن پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جو ڈکلیئرڈ ہے, جو ڈکلیئرڈ ہے اور جس کے پاس بہت بڑا نیوکلیئر سٹاک پائل ہے, اور جو ٹائم اینڈ اگین یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ بھئی ان کے پاس جو لیٹسٹ میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ ہے. ابھی ریسنٹلی جو انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوا اس میں ہم نے جو ہماری ایئر فورس نے جو کمال دکھایا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو بھائی تو ظاہر سی بات ہے یہ بات, لیکن میں یہ کہوں گا دیکھیں ابھی ہماری مثال ایسی ہے, میں چلو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, سمجھدار لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے. آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے ضیاء بھائی, ایک ایسا بندہ جو پورے علاقے کے جرگے کروا رہا ہے, صحیح پنچایتیں کروا رہا ہے, رازنامے کروا رہا ہے, صلاحیں کروا رہا ہے, اور اس کے اپنے گھر میں بچے جو ہیں وہ ان کے پاس اسکول جانے کے لیے کتابیں نہیں ہیں, یونیفارم نہیں ہے, گھر میں روٹی پانی کا مسئلہ چل رہا ہے, صحیح ہے, اور وہ گھر میں اپنی بیوی کی کٹائی کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یعنی ہاں ہم کہیں گے کہ یار یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے نا کہ آپ اپنا گھر ہی آرڈر میں نہیں, آپ کا ہاں آپ کا گھر آرڈر میں نہیں ہے اور آپ چودھری بنے ہوئے ہو اور آپ دنیا کی وہ کر رہے, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں جب تک آپ اپنے, اور دیکھیں اللہ کے نبی کی ابھی وہ ہے مائکرو لیول پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال اپنے سب سے اچھا ہے. اسی کو اگر آپ لے جائیں, دیکھیں ایک اگر ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ اپنی اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ یعنی ان کے مسائل میں اتنا انوالوڈ نہیں ہے جتنا وہ باہر کے لوگوں کے مسئلوں میں انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم اینڈ وی آر ویری پراؤڈ, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وی آر ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ اتنے بڑے کانفلکٹ میں ہم ایک ثالث کا رول ادا کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کی خوشی ہے, لیکن ہمیں مزید خوشی ہوگی کہ اگر ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں اس پر بھی ہم میں تھوڑا سا اس پہ بات کر دیتا ہوں. دیکھیں I know why we do international relations, I know why we do diplomatic ties, اس کے بھی ہمیں کچھ مانیٹری فائدے بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا آپ کی جب ایک پی آر بنتی ہے, گڈ ول بنتی ہے, پھر آپ امریکہ سے بات کرتے ہو, آپ فلاں سے بات کرتے ہو, یار تھوڑا سا ذرا پیسے بھی بھیجو, دیکھو یار ہم لوگوں نے آپ کی ثالثی کروائی ہے, ہم نے آپ کا فلاں کیا, دیکھو ہم آپ کے لیے ایک کی پلیئر ہیں ریجن کے اندر, آپ کی ایک واہ واہ ہوتی ہے, آپ کی ایک چودراہٹ سامنے آتی ہے, اور اس سے آپ کے چونکہ انٹرنیشنل ٹائز اچھے ہوتے ہیں تو ڈالر شالر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے ایک گڈ ول کریٹ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. بٹ اس گڈ ول کا میں کیا کروں جب آپ کے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے تو یار یہ ڈالر آ بھی جائیں گے نا, تو اندر تو آگ ہی لگی ہوئی ہے نا. ایسے ہی تو یہ تو یو ہیو ٹو بی اسمارٹر دین دیٹ, یو ہیو ٹو بی اسمارٹر دین دیٹ. اور ضیاء بھائی جو فارمولا ہے نا, جو بیسک کی ہے وہ دونوں لیولز پہ سیم ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور لوکل لیول پہ بھی. اب ہمارے جو حکمران ہیں وہ امریکہ کے پاس جاتے ہیں اور ایران کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈائلاگ کرو, ٹیبل ٹاک کرو, ڈائلاگ از دا وے فارورڈ. صحیح ہے, تو یار پاکستان میں بھی ڈائلاگ از دا وے فارورڈ. آپ ڈائلاگ کرو, آپ بیٹھو, ہمارے مسئلے کو بہت پیچیدہ نہیں ہے الحمدللہ. ایک بات جو ہے کہ ہم اس ملک سے سارے محبت کرتے ہیں اور اس ملک کے نام پر نہ صرف کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ سب یعنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے سے بات کریں, ایک دوسرے کو سنیں, اپنی سنائیں ایک مہذب انداز میں. اور ہمارے مسئلے تو بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں بھائی, یعنی یہ تو مسئلے ہی نہیں ہے. اگر ایک بار اگر ہم سارے بیٹھ جائیں تو یہ کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں, میرے خیال میں ہم ایزیلی ریزالو کر سکتے ہیں. اور باقی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے
ظاہر سی بات ہے دشمن سازشیں بھی کرتا ہے. ہمیں اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ دشمن سازش شاید دشمن کی سازش ہے. دشمن لازمی. ابھی آپ کشمیر کا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں ضیاء بھائی, آپ دیکھیں اس کو گلوبل میڈیا کے اوپر جس طرح انڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے, یقین مانے ہم تو کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل انریسٹ, زیادہ سے زیادہ ہمارا میڈیا یہ کوٹ کرے گا جی پولیٹیکل انریسٹ ہے, پروٹیسٹ ہے, اسٹرائک ہے, XYZ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ان سول وار, صحیح ہے, وہ پورا وہ اس کو سول وار ڈکلیئر کر رہے ہیں, صحیح ہے. اچھا یہاں پر اگر خدا نخواستہ کوئی ایک کسی انسان کی جان چلی جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی 100 بندے مار دیے, صحیح ہے. تو بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کر کے وہ کر رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ انٹرنیشنل سٹیج پہ نا جو خبریں ہیں وہ تو پھیل جاتی ہیں. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جتنا مرضی آپ بلاکیٹ کر دیں ایونچولی وہ چیزیں نکل آئیں گی. آپ لوگ ریکارڈنگز ابھی بھی کر رہے ہیں, چیزیں ابھی بھی آ رہی ہیں اور وہ منظر عام پہ پہنچ جاتی ہیں. بہت سارے طریقے لوگوں نے نکالے ہوئے, اینڈ ونس دیٹ انفارمیشن گیٹس آؤٹ, آپ کی جو تھوڑی بہت عزت تھی نا وہ بھی خاک میں مل جاتی ہے, کیونکہ ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. اور دیکھیں جو دشمن ہے نا وہ ہمیشہ اس کا ایڈوانٹیج لے گا. اور میں آپ کو اس میں دیکھیں مجھے تو یہ ایک بندے نے رپورٹ دیا, مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر میں اسپیشلی یہ جو مظفر آباد سے آگے کے علاقے ہیں یہ یہاں, اور ایون ادھر پورا جو آپ کا یہ LOC کے قریب کے علاقے ہیں, تو یہاں پر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہ بالکل سامنے ہے. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس پہ انڈیا کا قبضہ ہے, اس کے سارے جو معاملات ہیں وہ انڈیا دیکھتا ہے. آپ نے یہاں سے انٹرنیٹ بند کر دیا, وہ وہاں سے پتہ کیا کر رہے ہیں, وہ وہاں سے فری انٹرنیٹ دے رہے ہیں. اب لوگوں کے پاس سمیں ہوتی ہیں, لوگ انٹرنیشنلی آج کل وہ الیکٹرانک سمز آئی ہوئی ہیں وہ خریدتے ہیں, تو وہ فری انٹرنیٹ ادھر سے دے رہے ہیں. تو بیسیکلی اب انڈیا کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں فری انٹرنیٹ دے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ اس آگ کو اور ہوا دی جائے, صحیح, وہ تو چاہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود یعنی سینسیبل بنے, لوگوں کی ڈیمانڈز کو سنیں, لوگوں کی باتوں کو سنیں, ول آف دا پیپل کو ہم لوگ دیکھیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگوں نے ساروں نے مل کے یہاں پہ رہنا ہے. اور دیکھیں لوگ ہر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے جس طرح ہم لوگ ٹریول بھی کرتے ہیں, ہمارے ٹورز بھی ہوتے ہیں, پورے پاکستان میں ہم جاتے ہیں, لوگ پاکستان کے ساتھ بالعموم مخلص ہی ہیں اور خیر خواہی چاہتے ہیں. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پہ جو لوگوں کے اپنے جو جینون ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, جینون ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ان کو ہم بلڈوز کریں, اور پھر جب بلڈوز ہو جائیں اور اس کے اوپر لوگوں کا ایک پروٹیسٹ ہو یا پیسفل پروٹیسٹ ہو, جو بھی معاملہ ہو, اس کے بعد ایک ایسا آئرن فسٹ کے ساتھ ان کو ڈیل کیا جائے کہ جب وہ لوگ پھر اشتعال میں آ جائیں. دیکھیں ایک دفعہ 2 دفعہ تو یہ چیزیں چل جاتی ہیں, بٹ ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ جب بھی آپ لوگوں کو پیس کے ایک دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہو, پھر اس کا کبھی بھی ریئیکشن اچھا نہیں ہوتا. وہ اور ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر سول وار ہو, پاکستان کے اندر انریسٹ ہو, پاکستان کے اندر مار دھاڑ ہو. کون پاگل ہوگا جو یہ بات چاہتا ہوگا کہ یار یہ ہونا چاہیے پاکستان؟ نہیں کوئی چاہتا. وی وانٹ پیس ٹو پریویل. جس طرح دنیا بھر میں ہم لوگ پیس کی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار ایک ٹیبل پہ آؤ, نیگوشیٹ کرو, وہی چیزیں ہمیں یہاں پہ بھی اپلائی کرنی چاہیے. اور دیکھیں ہمارے لیے تو اس سے بھی بہت بڑا انسینٹیو یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں, ہم سب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ والے ہیں. Whatever unites us is far greater than what divides us. کون سی ایسی بات ہے جس پہ ہم بات نہیں کر سکتے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہم لوگ ڈسکشن کے تھرو معاملات کو ریزالو نہیں کر سکتے؟ اتنے پیار محبت سے ہم لوگ رہنے والے ہیں. تو آئی تھنک ہمارے جو حکمران ہیں, ہمارے جو لیڈرز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ذرا ہوش کریں برائے مہربانی. جہاں پہ ہم لوگ اتنا انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر ایک پازیٹیو رول کریٹ کریں, لوکل اسٹیج پہ بھی یہ پازیٹیو رول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یقین کریں یہی لوگ آپ کے سب سے بڑے ایسٹ ہوں گے, یہ آپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ہوا تھا معاملہ یہ 6-0 والا, اس ٹائم پہ دیکھیں کہ ڈسپائٹ پولیٹیکل ڈفرینسز کس طرح سے لوگ جو تھے وہ بالکل شانہ بشانہ سڑکوں پہ آگے, انہوں نے کہا جی ہم جانے ہماری حاضر ہیں, ہم اپنے ملک اور قوم کے دفاع کے لیے حاضر ہیں. یہ آپ کو سینٹیمنٹ ملے گا لوگوں کے اندر, لیکن وہ تب ہوگا جب تھوڑا سا آپ بھی ہاتھ پکڑائیں اور تھوڑا سا یہ بھی پکڑیں, مل بیٹھ کے بات ہو, ڈنڈے کے ساتھ اور مار کٹائی, اور اس سے تو کوئی آپ کو چیزیں حاصل نہیں ہوگی. تو دانیال بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. کرم بھائی آپ کو بھی بہت شکریہ. گائز تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان اینڈ جوائننگ اس آن دس ویلکم بیک ایپیسوڈ آفٹر اے لانگ ٹائم. کئی آئی تھنک مہینے سے اوپر ہو گیا تھا ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی, بٹ انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کلک کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.